چلیے اس کے ساتھ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ دعا پڑھ لیں گے، دعا پڑھ کر اپنا جو ہے کلاس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين يا رب العالمين۔ آف ویو سے بھی جو ہے بہت بہترین ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ النبا، ٹھیک ہے، النبا کا کیا مطلب ہے؟ دی ٹائڈنگس، خبر، اہم خبر۔ نبا کس کو بولتے ہیں؟ اہم خبر کو جو ہے نبا کہتے ہیں۔ کوئی معمولی خبر نہیں بلکہ بہت جو ہے اہم خبر، اور یعنی کہ بڑی خبر۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ نبا سے مراد کیا ہے؟ اس مطلب کیا ہے؟ قیامت اور آخرت کی خبر، ٹھیک ہے، خبر کی قیامت کی اور آخرت کی جو ہے خبر اس سے مراد ہے۔ اب یہ جو سورت ہے یہ کون سی سورت ہے؟ یہ مکی سورت ہے، اور مکی میں بھی کیا ہے؟ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، یعنی کہ شروع کے دور کی صورتوں میں سے ہے، جس میں اکثر جو ہے مفسرین یہ سورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے 4 سے 5 نبوی کے درمیان یہ سورت نازل ہوئی۔ کب ہوئی؟ 4 سے 5 نبوی کے درمیان۔ کچھ مفسرین کے نزدیک جو ہے یہ 4 سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے بھی ہے۔ بہرحال ہم اس کو جو ہے 4 to 5 نبوی ہی کنسیڈر کریں گے، یعنی کہ تقریباً جو ہے ہمارا سیکنڈ فیز، ٹھیک ہے، 1 to 3 جو ہے ہمارا فرسٹ فیز رہے گا، 4 اور 5 جو ہے ہمارا سیکنڈ فیز رہے گا، جس میں اعلانیہ دعوت شروع ہو گئی تھی، اعلان عام ہو گیا تھا۔ آپ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے جا رہے تھے، تو لوگوں کو جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طریقے سے آخرت آنے والی ہے، تو یہ اختلاف ان کے اندر جو ہے شروع ہو گیا تھا۔ اب یہ جو سورہ نبا ہے، اگر ہم اس کی جوڑی دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کے لیے بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ یہ تمام جتنی بھی صورتیں ہیں نا اس کو ہم انشاءاللہ جوڑی میں دیکھیں گے۔ جوڑی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پیر، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا پیر کا کیا مطلب ہے؟ پیر کا مطلب یہ ہے کہ 2 صورتیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ 2 صورتوں کی آپس میں بہت زیادہ جو ہے سملر رہتی، سملیرٹیز بہت زیادہ رہتی، اور پھر کیا ہے کہ دونوں سورے مل کر ایک کمپلیٹ جو ہے مضمون کو جو ہے بہت اچھے سے سپورٹ کر کے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو سورہ ہے سورہ نبا، اس کی جوڑی پریویس جو 29 جز کا آخری جو سورہ تھا سورہ مرسلات، وہ جو ہے یہ سورہ کی جوڑی ہے، یعنی کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا کس طریقے سے بہت ساری اس کے مضمون سیم ہے۔ وہاں پر بھی پہاڑ کا ذکر ہے، وہاں پر بھی جو ہے یعنی کہ آسمان کا ذکر ہے، یہ ایک تو مماثلت ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہاں پر مکذبین کا ذکر ہے، یہ سورہ میں ہم جو ہے طاغین کا ذکر ہم دیکھیں گے۔ یہ سورہ میں کیا دیکھیں گے اپن؟ طاغین کا ذکر ہم اس کے اندر دیکھیں گے، اور وہ سورہ میں 50 آیتیں ہیں، پر آخری جو رکوع ہے وہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ ان المتقین سے شروع ہو رہا، کہ متقین کے بارے میں ذکر ہے اور 10 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے سیکنڈ رکوع متقین سے شروع ہو رہا اور 10 آیتوں پر جو ہے مشتمل رہے گا، جو آیت نمبر 31 سے جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کافی سملیرٹی یہ دونوں صورتوں میں ہے، اور یہ سورہ کا اگر ہم تھیم دیکھیں گے تو انذار آخرت، ٹھیک ہے، انذار آخرت، یعنی کہ آخرت کے بارے میں اس میں ڈرایا گیا ہے، آخرت کی اس میں جو ہے تیاری کرائی گئی ہے۔ طاغین کا مطلب کیا ہے؟ سرکش انسان کو کہتے ہیں۔ طاغین کس کو بولیں گے؟ جو سرکش انسان ہے، جو اپنی لمٹس کو کراس کرنا چاہتا ہے، اس کو جو ہے طاغین بولیں گے۔ اور پھر یہ سورہ کی اگر ہم خاص فضیلت اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صورتیں ہیں جو مجھے بوڑھا کر دی ہوئی ہیں، یعنی کہ بوڑھا کر دی ہوئی، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور بال جو ہے وائٹ ہو گئے تھے، تو صحابہ کو فکر تھی، صحابہ پوچھے کہ وقت سے پہلے آپ
کے چہرے پر جو ہے بڑھاپا نظر آ رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صورتیں مجھے بوڑھا کر دی ہے. تو کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات اور سورہ نبا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ سورہ تکویر. تو یہ صورتوں نے بوڑھا کر دیا. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی وارننگز ہے اس کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کی فکر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو یعنی کہ گھلا رہے تھے, اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے. تو یہ صورتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اور اس کے اندر کیا مضمون آنے والا ہے انشاءاللہ ہم لوگ ابھی دیکھیں گے. اگر یہ سورے کے ہائی لائٹس دیکھیں گے تو ایک تو 30 جز میں جتنے بھی صورتیں ہیں, چھوٹی صورتیں ہیں, شروع کی چند صورتوں کے علاوہ, تو تمام سورہ ہی جو ہے ہائی لائٹڈ رہتا, تمام سورہ ہی امپورٹنٹ ہے. ہائی لائٹس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اہم آیت جو وہ سورے کی بہت زیادہ جو ہے نمایاں ہیں, اہم ہے, اس کو ہائی لائٹس ہم بولیں گے. تو اب یہ سورت کی جو ہے ساری آیتیں تو امپورٹنٹ ہے, ساری آیتیں جو ہائی لائٹنگ ہے, پر اس میں خاص بھی میں کچھ چن کے نکالی آپ کے لیے, جس کو انشاءاللہ ہم لوگ یہ 30 جز کے کورس میں خاص ایک چینج انشاءاللہ آپ لوگ یہ دیکھیں گے, اور ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے آپ لوگوں کی جو ہے کوآپریشن کے ساتھ, اف یو آر انٹرسٹڈ, کہ جتنی بھی ہائی لائٹنگ آیتیں ہیں نا اس کو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ میمورائز بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ 30 جز کے کورس کا آپ کا حصہ رہے گا, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر آپ کے لیے پاسبل ہے, ایزیلی اگر آپ کر سکتے تو اس کو ایز اے دلیل ہم استعمال کرنے کے لیے حفظ کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. جس کو نہیں ہوتا بھائی برڈن دکھ رہا, نو پرابلم, انشاءاللہ سمجھ لیں تو کافی ہے. اوکے, تو آیتیں کون سی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر؟ آیت نمبر 21 جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ جہنم کیا ہے, جہنم مرصاد کی طرح جو ہے بیٹھی ہوئی ہے. جہنم جو ہے جیسا گھات میں ٹریپ کرنے کے لیے اپنے جو ہے انتظار میں اپنے جو ہے بیٹھی ہوئی ہے شکار کے. تو جیسا شکاری بیٹھتا نا انتظار میں اپنے شکار کے, تو ویسا جو ہے جہنم مرصادہ بن کر جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, جو طاغین سرکشوں کا ٹھکانہ رہے گا. اچھا, پھر اس کے علاوہ آیت نمبر 24-25 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جہنم کیسی ہے, جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہے, نہ کوئی پانی پینے کی کوئی شے ہے, یعنی کہ جو سکون انسان کو دے سکتی سوائے حمیم کھولتا ہوا پانی اور غساقہ کے, ٹھیک ہے, جو پیپ اور دھون جو رہتا زخموں کا وہ ہے. اور پھر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کیا بتا رہے کہ جہنم میں کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا, کوئی چیز کی بڑھوتری نہیں ہوگی سوائے عذاب کے. ہر دن ایک نیا عذاب, ہر دن ایک نیا قسم کا جو ہے ٹارچر وہاں پر رہے گا. پھر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ اتنی پیاری اور خوبصورت ہے کہ وہاں پر کوئی لغو بات اور کوئی جھوٹ بات نہیں سننے کو ملے گی. آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنت ہے وہ متقین کو کیا بول کر دی جائے گی کہ یہ تو ہم اللہ کی طرف سے عطیہ اور جزا ہے تمہارے لیے. اور پھر حشر کے میدان کا منظر اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو فرشتے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر سب بندہ کھڑے رہیں گے, اور کسی کو زبان کھولنے کی جو ہے اجازت نہیں رہے گی. اتنا خطرناک ان کی جو ہے کیفیت رہے گی, تو زبان جو ہے وہ نہیں کھول سکیں گے. دو ورڈز استعمال کیے گئے, لا یملکون لا یتکلمون, یعنی کہ کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا قیامت کے دن, اور کوئی لفظ منہ کھول کر بات نہیں کر سکے گا قیامت کے دن. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر آخری آیت بہت امپورٹنٹ اور اکثر استعمال ہوتی ہے, یا لیتنی کنت ترابا, کہ ہے کاش کہ میں جو ہے انسان نہیں بلکہ مٹی ہوتا, یعنی کہ میں ایسی شے ہوتا جس سے قیامت کے دن پوچھ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ جو ہے یہ سورے کے ہائی لائٹس تھے. انشاءاللہ ہم یہ سورے کو کیا کریں گے, 6 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے, ڈیوائڈ کر کر پڑھیں گے تاکہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں یہ سورے کے اندر؟ یہ سورے کے اندر ٹوٹل 40 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ ٹوٹل 40 آیتیں ہیں, اور 2 رکوعات پر یہ سورہ مشتمل ہے. اب یہ جو سورہ ہے جو 40 آیتوں پر ہے, اب 40 آیتیں میں کیا کیا ہے یاد رکھنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, رائٹ. تو ہم کیا کریں گے, وہ 40 کو گروپس دے دیں گے تاکہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں. 6 پارٹس یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہے, آرام سے انگلیوں پر ہم اس کو گن کر یاد رکھ سکتے ہیں. پر کیا ہے کہ اگر ہم اس کو 40 آیتوں کے حساب سے آیت بائی آیت یاد رکھیں گے تو یاد نہیں ہوگا. تو چلیے کیسا ڈیوائڈ کریں گے, ہم اس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے, 6 پارٹس میں. آیت نمبر 1 سے 5 تک یہ ہمارا فرسٹ پارٹ رہے گا, جس کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق جو بحث و تکرار ہو رہی نا اس سے متعلق اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آیت نمبر 1 سے 5 تک
قیامت کے متعلق بحث اور تکرار پر ڈسکس کیا جائے گا. آیت نمبر 6 سے 16 تک, ٹھیک ہے, آیت نمبر 6 سے 16 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قدرت کے ذریعے سے آخرت کی دلیلیں بتائی جائے گی. ٹھیک ہے, اللہ کی قدرت کے ذریعے سے آخرت کی دلیلیں بتائی جائے گی. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جتنے بھی ہے نا, آپ لوگ جتنے بھی نوٹس بنا رہے ہیں بے فکر رہیے, انشاءاللہ یہ ساری سلائیڈز اور نوٹس آپ کو پورا ریڈی میڈ انشاءاللہ پرووائڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر کچھ مس آؤٹ ہوتا تو نتھنگ ٹو وری, انشاءاللہ آپ کو سارے نوٹس دے دیے جائیں گے. تو پھر کیا ہے, جو ابھی تک جتنا بھی ہوا نا بلٹ پوائنٹس اینڈ آل, ایون انکلوڈنگ دس, کہ یہ جو ڈویژنز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہے کہ آیت نمبر 6 سے 16 تک کیا ہے, اللہ کی قدرت کے ذریعے سے آخرت کی دلیل بتائی جائے گی. آیت نمبر 17 سے 20 تک قیامت کا منظر کشی کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ قیامت کی کیا ہولناکیاں رہے گی. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک جو طاغین ہیں, جو سرکش لوگ ہیں, ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہے, جہنم ہے. کیا انجام ہوگا, جہنم ان کا انجام ہوگا. آیت نمبر 31 سے 37 تک متقین کا انجام یعنی کہ جنت کا ذکر ہے. آیت نمبر 38 سے 40 تک حشر کا منظر کی کشی کی جا رہی ہے, یعنی کہ کیا منظر رہے گا, کس طریقے سے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے, کس طریقے سے سفارشوں کا جو ہے ایک یعنی کہ سیشن ہوگا, اور کیسا لوگ ایون اینجلز بھی جو ہے, فرشتے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر خاموش جو ہے ایک آواز کرے بغیر صف بن کر جو ہے کھڑے ہوں گے. تو یہ جو ہے اس کے ڈویژنز تھے. انشاءاللہ چلیے اب بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنی آیت کی طرف. آیت نمبر 1 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں, کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمگویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں, ہرگز نہیں, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. تو اب یہاں پر جو ہمارا فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہم لوگ آیت نمبر 1 دیکھ رہے تھے, عما یتساءلون. عما کس چیز کے بارے میں, یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. یتساءلون کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کون کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے کس چیز کے بارے میں. پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کون کر رہے تھے. تو ایک تو یہ ہو سکتا کہ آپس میں جو ہے مومن آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے, یا پھر مومن اور کافر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے, یا کافر ایک دوسرے سے, یا پھر جو ہے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اصل جو کوئی بھی چیز کو جو ہے جاننے کے لیے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, علم حاصل کرنے کے لیے, انکوائر کرنے کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے. لیکن جو سوال کر رہے تھے, جو کفار جو سوال کر رہے تھے, یہ سوال ایکچولی یعنی کہ معلوم کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا, بلکہ یہ سوال جو ہے سوال استہزاء تھا, یعنی کہ مذاق اڑانے کے لیے, ریڈیکیول کرنے کے لیے, اور پھر ہنسی کرنے کے لیے جو ہے سوال تھا. اب یہ نہیں تھا کہ واقعی میں ان کو بہت زیادہ فکر تھی کہ اچھا اللہ کے رسول بتائیے کہ قیامت کا دن کب آئے گا, جیسا یوزلی جو ہے یعنی کہ صحابہ کرتے تھے. تو ایسا نہیں تھا سوال ان کا, بلکہ کیا تھا, مذاق اڑانے کے انداز میں جو ہے ان کا سوال ہوتا تھا کہ اچھا قیامت آئے گی, اچھا تو ہم لوگ مر کے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اچھا جو گل گئے ہڈیاں گل سڑ گئے تو پھر سے اللہ تعالیٰ ہم سے اٹھا کر پوچھے گا, ہم سے سوال کرے گا. تو اس طریقے سے ان کے جو ہے سوالات ہوتے تھے. تو یہاں پر کیا میٹر کرتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے کہ ہم سوال کس لیے کر رہے ہیں, ہمارا انٹینشن میٹر کرتا ہے. سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, سوال کرنا چاہیے دین کو سیکھنے کے لیے, پر کیا ہے کہ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے مذاق اڑانے کے انداز میں ہے یا نہیں ماننے کے, اکثر لوگ کیا کرتے کہ ایک دماغ میں جو ہے ایک بات بٹھا لیتے اور سوال کرتے, اگر سامنے والا وہ ان کے موافق جواب دے گا تو وہ لوگ جو ہے بات سنتے ہیں, ورنہ پھر بات بھی نہیں سنتے آگے. ٹھیک ہے, اگر یہ ایسا ہے
ہاں اگر سامنے والا بولا کہ ہاں ان کے حساب سے تو پھر سنتے ہیں, ورنہ پھر وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو آلریڈی آنسر دماغ میں بٹھا کر سوال کریں گے تو پھر وہ سوال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ مشرکین کا طریقہ تھا. مومن کیسا ہوتا ہے کہ سوال کا جواب دماغ میں رکھ لے کے نہیں پوچھتا, بلکہ واقع میں معلوم کرنے کے لیے, واقع میں علم حاصل کرنے کے لیے. جیسا ہمارے کو جو ہے دیکھنا ہے کہ صحابہ کیسے سوال کرتے تھے, صحابہ کے سوال کیسے ہوتے تھے, کہ انہوں جب سوال کرتے تھے اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا تھا؟ عمل کرنا مقصد ہوتا تھا, گناہ سے بچنا مقصد ہوتا تھا, زیادہ کرنا, ایمان میں اضافہ کرنے کا ان کا مقصد ہوتا تھا. یہ نہیں کہ سوال کر کے جو ہے کسی کا مذاق اڑانا. تو ہم کو کیا ہے کہ مشرکین یا کفار جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کیسا سوال کرتے ہیں؟ مذاق اڑانے کے انداز میں سوال کرتے ہیں, آلریڈی آنسر دماغ میں رکھ لے کے جو ہے سوال کرتے ہیں. یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سوال کچھ سلیکٹڈ کچھ چیزوں کا کرتے ہیں, کچھ سلیکٹڈ کوشچنز اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں. ہر ٹائم دیکھو بس وہی سوال, تاکہ لوگ خود بھی ڈاؤٹ میں رہیں اور لوگوں کو بھی جو ہے ڈاؤٹ کریٹ کریں, لوگوں کے ذہنوں میں بھی جو ہے. تو ہم کو کیا ہے کہ یہ دیکھنے کا ہے کہ کیا انٹینشن ہے ہمارا سوال کرنے کا. صحابہ جیسا پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ, اے اللہ کے رسول, سب سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے اول وقت پہ نماز پڑھنا. تو یہ سوال کیا تھا؟ عمل کرنے کے لیے. ہم کیا خرچ کریں؟ تو جو ہے وہ سوال جیسے سورہ بقرہ میں نا کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, تو قل العفو, جو بھی ایکسٹرا ہے وہ سوال کرو, تو وہ خرچ کرو. تو اس طریقے سے وہ لوگ کیا ہے اور زیادہ اضافے کے لیے سوال کرتے تھے. تو یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے سوال کس کے جیسے ہیں. ہمارے سوال صحابہ کے جیسے ہیں یا ہمارے سوال جو ہے مشرکین کے جیسے ہیں, کفار کے جیسے ہیں. ہم کو اپنے سوال دیکھنے کا ہے. آج ہم بھی سوال کرتے ہیں, ہمارے سوال یوزولی کیسے رہتے ہیں؟ شارٹ کٹس کے سوال رہتے. کیا پڑھے تو کیا ہوتا, یہ پڑھے تو وہ ہوتا, وہ پڑھے تو یہ ہوتا, بس اتنا ہی جو ہے ہمارے شارٹ کٹس والے جو ہے سوال رہتے. تو بہرحال کیا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے کو ایٹیٹیوڈ مشرکین کے جیسا نہیں رکھنا ہے. تو سوال کیا تھا؟ عن النبأ العظیم, اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو بہت بڑی خبر ہے. کون سی خبر ہے؟ اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے. اب دیکھیے کہ نبا کے بارے میں جیسا ہم آلریڈی دیکھیں کہ نبا کس کو کہتے ہیں؟ اہم خبر کو کہتے ہیں. اب نبا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا ورڈ ایڈ کر دیا, تو اس سے کیا ہوتا کہ اور زیادہ اس کے اندر تاکید پیدا ہوتی. نبا العظیم کا مطلب کیا؟ بہت بڑی خبر, بہت اہم خبر. اور ٹھیک ہے, اور یہ نبا العظیم یہ کون سی خبر ہے؟ وہ خبر جس کا جو ہے عمل یعنی کہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ کون سی خبر ہے جو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے؟ جیسا فار ایگزامپل کہ کوئی بھی جیسا ایک جنرل انفارمیشن دے رہے, جیسا کوئی نیوز دے رہے کہ ہاں یہ چیز ایسی ہوئی ہے, تو نیوز دے رہے تو وہ صرف ایز اے نیوز رہتی. ٹھیک ہے, جیسا بھائی ہمارے پیٹرول کے دام بڑھ گئے, ٹھیک ہے, نیوز ہے, بہت بڑی نیوز ہے, پر نیوز ہے, اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے. پر جیسا فار ایگزامپل اگر یہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے, تو یہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ ان ریٹرن جو ہے عمل ڈیمانڈ کرتی ہے. تو نبا اس خبر کو کہتے ہیں, یعنی کہ جو ریٹرن میں عمل ڈیمانڈ کرے کہ امیڈیٹلی آپ ایکشن کرنا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے ایکشن لینا ہے. آگ بجھانے کی کوشش کرو, وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو, واٹ ایور, تو کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں پر ریئیکشن میں کرنا ہے. تو اس خبر کو نبأ العظیم کہتے ہیں, ویسی خبر کو نبا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ یہ تو جو قیامت کی جو بات ہے, یعنی کہ جو نیوز ہے کہ قیامت آنے والی ہے, اس کے اوپر تو تمہارے کو عمل کرنا چاہیے تھا, امیڈیٹلی ایکشن میں آنا چاہیے تھا, امیڈیٹلی اس کی تیاری کرنا تھا. وہ تو چھوڑ کے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے استہزاء مذاق کر لیتے, سوال کر لیتے بیٹھے ہوئے. اور پھر ان کا وجہ بھی کیا تھی, اس سے دوری کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دوری کی وجہ جو ہے دنیا کی محبت, دنیا میں آگے بڑھنے کی خواہش, یہ جو ہے وجہ تھی جو قیامت کو بھلا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے الذی ہم فی مختلفون, وہ چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں, یعنی کہ خود ان کے جو ہے آخرت کے کانسیپٹ جو ہے, ان آخرت کے کانسیپٹ ان کے دماغ میں جو ہے ایک نہیں ہے, بلکہ سب کے کانسیپٹس ڈفرینٹ ہے, سب کے الگ الگ کانسیپٹ ہے. اب دیکھیے کوئی یہ بولتا کہ آخرت ہے ہی نہیں, کوئی یہ بولتا کہ نہیں مرنے کے بعد جو ہے دوسرا جنم ہوگا, اس میں ہمارے اعمال کے حساب سے کوئی کیڑا بنے گا, کوئی مکوڑا بنے گا, کوئی جو ہے کتا بنے گا, کوئی سانپ بنے گا, ایسا الگ انکارنیشن کا تصور. کسی کا یہ ہے کہ ہاں دوبارہ تو زندہ ہوں گے, پر کیا ہے کہ وہ فلاں جو ہے فرشتے سفارش کر دیں گے, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ, انہوں سفارش کر دیں گے اور ہمارے کو بچا لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارے کو خود تم اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں. اچھا کلا سے عالمون, ہرگز نہیں, ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا, وہ جان لیں گے
सुम्मा कल्ला से आलमून, हरगिज नहीं अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। अब देखिए कि ये जो आयत है, आयत नंबर 4 और 5 2 मर्तबा रिपीट की गई है। क्यों? उसकी जो है ये रिपीटेशन क्यों है? ज्यादा एम्फेसिस के लिए, ज्यादा ताकीद के लिए जो है ये रिपीटेशन है। अल्लाह ताला बता रहे हैं अनकरीब फॉर श्योर उनको मालूम हो जाएगा, जिसके बारे में मजाक उड़ा रहे ना आज, अच्छा उन उसको देख लेंगे, उससे दो चार हो जाएंगे। और दो से मुराद इसमें यहाँ पर मुफस्सिरीन ये भी बताते हैं कि पहले से आलमून से मुराद क्या है? क़यामत है। यानी कि जब इंसान मरेगा, एक तो मरेगा तो क़यामत शुरू हो जाएगी, या दूसरा जब क़यामत आएगी तो क़यामत का जो मंजर रहेगा, यानी कि जो लास्ट दौर के जो लोग रहेंगे क़यामत का, तो वो क़यामत को जान लेगा। और दूसरा से आलमून का मतलब क्या है कि वो जहन्नुम को देखेगा, तब जानेगा वो कि असल हकीकत क्या है, जब उसको मालूम हो जाएगा। आज झुटला रहे ना, आज क़यामत को झुटला रहे, आज जन्नत और जहन्नुम को झुटला रहे, जब आंखों से देखेंगे ओके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे कि अल्लाह के रसूल ज्यादा एनर्जी जाया करने की जरूरत नहीं है लोगों के पीछे, नहीं समझ रहे ना, छोड़ दो उन लोगों को, ठीक है, अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। और देखिए ये जो अंदाज है ये कितना खुद जो है खतरनाक है, जानलेवा अंदाज है। जैसा माँ जो है बच्चे को ये बोले कि अच्छा फला मेहमान है ना, अच्छा उन्हें जाने दो, उसके बाद देख लो क्या करती हूँ मैं, तुम्हारे जब मालूम होता। अब ये सिर्फ इतनी बात बोले तो वहीं आधा बच्चे की जान निकल जाती है। अरे बाप रे, अब खतरनाक मेरी जो है यानी कि अम्मी से जो है खतरनाक अब क्लास होने वाली है मेरी। तो ये जो अंदाज है अल्लाह ताला, उसी अंदाज में अल्लाह ताला बता रहे कि अच्छा अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर आयत नंबर 5 के बाद अल्लाह ताला शिफ्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला नबाइल अजीम का जिक्र नहीं कर रहे, कल्ला से आलमून का जिक्र नहीं कर रहे। तो यानी कि क़यामत के जिक्र चल रहा था, अब क़यामत की बात नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला यहाँ पर टॉपिक चेंज कर अल्लाह ताला अपनी खुदरतों की बात कर रहे, खुदरत का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला आखिरत की दलाइल देंगे। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से अल्लाह ताला जा रहे हैं? यानी कि अल्लाह ताला बता रहे कि अच्छा तुम्हारे को आखिरत पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, ये आसमान को देखो, ये जमीन को देखो, ये पहाड़ को देखो। अल्लाह ताला जब ये सब चीजें कर सकते, तो फिर तुम्हारे को क्यों डाउट आ रहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे को मरने के बाद दोबारा नहीं उठा सकते? क्यों डाउट आ रहा अल्लाह ताला? तो ये अल्लाह ताला मिसालें देकर अल्लाह ताला बता रहे अलम नजालिल अर्दा मिहादा, क्या हमने नहीं बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श? यानी कि जमीन जो है, जो फैली हुई जमीन है, उसको किस तरीके से हमको दिखने में तो राउंड गोल जो है ग्लोब की तरह नजर आती, पर एक्चुअली अल्लाह ताला उसको कैसा बनाए? फर्श बनाए, जमीन में रहने की जगह बनाए। किसके लिए? इंसानों के लिए, जानवरों के लिए रहने की जगह बनाए। हम भी जो है कोई यानी कि जैसा बेड की तरह, मिहाद क्या है एक्चुअली? बेड की तरह अल्लाह ताला बता रहे कि बेड की तरह हमने उसको फैलाकर हमवार करके तुम्हारे लिए सबड्यूट कर दिया, तुम्हारे ताबे कर दिया, और तुम उसके ऊपर चल फिर रहे हो, आराम से तुम उसके ऊपर रह रहे हो। क्या अल्लाह ताला ये नहीं करे तुम्हारे लिए? वल जिबाला औतादा, क्या अल्लाह ताला ने पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया? औताद का मतलब क्या है? यानी कि कील की तरह, एंकर्स की तरह अल्लाह ताला ने उसको गाड़ दिया। जैसा कील कैसा होता है कि जो नेल होता है, कीला जो होता है, उसका 3/4 हिस्सा अंदर होता है और बिल्कुल 1/4 हिस्सा छोटा सा ऊपर नजर आता है। तो अल्लाह ताला बता रहे कि उसी तरीके से अल्लाह ताला पहाड़ बनाए। इतने ऊंचे ऊंचे जो तुम्हारे पहाड़ नजर आ रहे ना, ये एक्चुअली क्या है? ये छोटा सा हिस्सा है, इसके 3/4 हिस्सा नीचे है। और ये क्यों बने? ये पेग्स की तरह अल्लाह ताला ने क्यों गाड़ दिया जिबाल को, पहाड़ों को, ताकि जमीन जो है दुलक ना जाए, जमीन हिलना ना शुरू कर दे, जमीन के अंदर जो यानी कि प्लेट्स होते हैं वो आपस में कोलाइड होकर अर्थक्वेक्स ना आए। तो उसको स्टेबिलिटी के लिए अल्लाह ताला ने ये बनाया। अब सोच के देखिए कि अगर एक जगह कहीं अर्थक्वेक आ गया, थोड़ा सा झटका आ गया, कितना लोग डिस्टर्ब हो जाते, कितनी हैबत से तारी हो जाती और कितना नुकसान, जानी और माली नुकसान हो जाता, पूरे बिल्डिंग टूट जाते, रोड फट जाते, कैसा कैसा। अगर ये मुसलसल होते रहे तो क्या हम इंसान दुनिया पे रह सकते थे? किस तरीके से हमारा सर्वाइवल रहता था? तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान कर दिया। जिबाल अल्लाह ताला बड़े बड़े पेक्स की तरह अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जो है गाड़ दिया, ताकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस, तुम्हारा रहना, तुम्हारी रिहाइश का सहूलत बसहूलत और आसानी हो। वह खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने पैदा किए तुम्हारे लिए जोड़े, यानी कि हर चीज को जोड़ों की शक्ल में पैदा करे अल्लाह ताला। एक तो इंसान मर्द और औरत का जोड़ा, जिस तरीके से सूरह रूम में हम लोगों ने देखा था ना, आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला बता रहे कि हर चीज को जोड़े, इवन इंसान के भी अल्लाह ताला जोड़े बनाए। उसके अंदर तुम्हारे लिए निशानी है कि अल्लाह ताला जोड़ों को सुकून का जरिया और जो है मोहब्बत और रहमत का जरिया अल्लाह ताला बनाए। तो हर अकसाम की जो है अल्लाह ताला ने कपल के तरीके से बनाया है। वजअलनाकुम नौमा सुबाता, और बनाया हमने तुम्हारे लिए नींद को आराम का जरिया। क्या करे अल्लाह ताला? सुबाता, सुबाता का मतलब क्या है? कोई भी चीज से कट हो जाना, कट ऑफ हो जाना, ठीक है। ये आप लोग सुने होंगे ना, यौम सब्त का
دن, ہفتے کا دن جو تھا بنی اسرائیل کے لیے سب کا دن تھا, یعنی کہ اس میں کیا کرتے تھے وہ لوگ, ہر چیز سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے صرف عبادت میں لگ جاتے تھے. تو ہر چیز کو چھوڑ دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, نیند کو کیا ہے, آپ کیا کرتے جب نیند آتی ہے تو آپ ہر چیز سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ نیند اللہ تعالیٰ اتنی, جو ہم روز ایکچولی ایکسپیرینس کرتے ہیں, اتنی سکون کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے ہوئے ہیں کہ آپ جیسا اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ راحت, سکون, آپ کی پوری باڈی جو ہے پھر سے ریفریش ہوتی ہے. اب اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں, اب ہم یہ اس کی نعمت کو نہیں سمجھ سکتے, اس کا اپوزٹ اگر سوچ کے دیکھیں کہ آپ کنٹینیوسلی جاگ رہے, ٹھیک ہے, تو کیا حالت ہوتی بتائیے آپ. جیسا اسکول ہے یا ایگزامز ہے, اسکول کے کالجز کے کوئی ایگزامز ہے, یا پھر بعض وقت نیو بورن بیبیز بہت زیادہ ستاتے تو مائیں جو ہے کنٹینیوسلی جاگتی, یا کوئی پریزنٹیشن پروجیکٹ ہے تو ہم کنٹینیوسلی, تو آپ دیکھیے کہ جب آپ بہت زیادہ جاگتے ہیں کنٹینیوسلی آج ٹوگیدر اگر آپ جاگتے ہیں تو اس کے بعد ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے, بالکل جو ہے ہم ایک دم سے طبیعت ہماری چڑچڑی ہو جاتی, یا انفیکٹ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتے رہتا, دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے, سوچ کے دیکھو یہ کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہم کیا ہوتے ہیں نیکسٹ دن, اب رات میں جو ہے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ غم میں ہے, پریشانی میں ہے, کوئی ہرٹیڈ ہے, جو بھی ہے, روتے دھوتے سو بھی گئے نا, جب ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو بالکل ساری چیزیں بھول بھلا کر بالکل فریش جو ہے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور پھر وجعلنا اللیل لباسا, اور ہم نے بنایا رات کو کیا, لباس, پردہ پوش اللہ تعالیٰ نے بنایا. لباس کس کے لیے لباس, اللہ تعالیٰ ایک تو یعنی کہ رات کی تاریکی پورا ڈھانک لیتی ہے اپنے اندر, جیسا بلینکٹ سے جیسا ہم اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں اور سو جاتے ہیں, تو ویسی رات پوری ڈھانک لیتی ہے, سب کو جو ہے اپنی پوری مخلوق کو یعنی کہ چیزوں کو جو ہے سلا دیتی ہے, سکون کا ذریعہ بنا دیتی ہے. اس کے علاوہ شوہر اور بیوی کے لیے بھی لباس ہے, یہ رات کے ٹائم جو ہے حیا کے لیے ڈھانکنے کی چیز ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, بہت ساری چیزوں کو یہ چھپا دیتی ہے. لیل کیا ہے, رات کا حصہ بہت ساری چیزوں کو چھپا دیتا ہے. کچھ لوگ جو ہے رات گناہوں میں بسر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ رات کی تاریکی میں لوگ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, ہم تو چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, رات ہے, چھپے ہوئے ہیں, کسی کو نظر نہیں آ رہے. کچھ لوگ جو ہے اٹھ کر عبادتوں کی طرف لگ جاتے ہیں اور رات کی تاریکی میں عبادت کرتے ہیں, اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ان راز و نیاز ہے, جو دعائیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے, اپنے کمیوں کا اظہار کرنا ہے, وہ ساری چیزوں کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لباس کی طرح ڈھانک دیتے ہیں. اسی طریقے سے گناہوں کی, تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اپنی نیکی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ برائی کی طرف بڑھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا بتائے, رات کو کیا کرے, اللہ تعالیٰ ڈھانکنے کا ذریعہ بنا دیا, لباس کا ذریعہ بنائے. وجعلنا النہار معاشا, اور جو ہے دن کو کیا کرے, معاش کا ذریعہ. معاش ایکچولی عیش سے ہے, عیش کا مطلب زندگی کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دن کو کیا کرے, اللہ تعالیٰ زندگی کا ذریعہ بنائے, یعنی کہ کام کاج کا ذریعہ بنائے, رزق کمانے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا. اور دن کے ٹائم پر آپ دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کی سورج روشنی آن ہو جاتی, اس کے بعد آپ کتنے بھی لائٹ کھولو, آپ کی لائٹس نظر ہی نہیں آتے, رائٹ. اور پھر جو ہے رات میں جب تاریکی ہو جاتی ہے, آپ کتنے بھی لائٹس آن کر لو, آپ اجالے میں تبدیل نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا کیا بیوٹیفل سسٹم ہے, اور صرف اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط, کیا 7 مضبوط, اس کا مطلب کیا ہے کہ آسمان, 7 مضبوط آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے. ایک پروٹیکٹیو لیئر تمہارے کو محسوس ہوتی ہے, جیسا سوائے ارتھ کے بتایا جاتا ہے کہ سوائے ارتھ کے تمام جتنے بھی جو دوسرے پلانٹس ہیں نا, ان کا جو چھت ہے وہ کوئی آسمان نہیں ہے. ان کا چھت میں کیا نظر آتا, صرف اسپیس اور اندھیرا اور خلا, اور ایک کچھ کالی سی چیز نظر آتی, کچھ بھی نظر نہیں آتا. پر ہمارے پاس کیا ہے, 7 جو آسمان اللہ تعالیٰ اوپر رکھے, بلو اسکائی ہمارے کو خوبصورت, ہر ٹائم پہ الگ رنگ دیتا ہے, فجر کے ٹائم پر الگ, مغرب کے ٹائم پر الگ, ہر ٹائم پر الگ رنگ رہتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مضبوط آسمان, جس میں ہم پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں, ایسا دکھتا کہ اوپر ہاں ہمارے اوپر کوئی لیئر ہے, ورنہ دوسرے پلانٹس میں کیا ہے, بس ایک ویکیوم میں خلا, ایک اندھیرا, اسپیس, کچھ بھی جو ہے نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 7 آسمان رکھے. وجعلنا سراجا وہاجا, اور اللہ تعالیٰ بنایا ہمارے لیے کیا, سورج کو روشنی دینے والا. سراج سورج کو کہتے ہیں. وہاجا کا مطلب کیا ہے کہ جو ایکسٹریملی برائٹ ہوتا ہے, جو بھڑکتا ہے اور بہت زیادہ روشن خود ہوتا ہے, اور روشنی دینے والا ہوتا ہے. خود روشن بھی ہوتا ہے اور وہ روشنی دینے والا بھی ہوتا ہے. اور کیا ہے کہ اس کے اندر حدت بھی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے گرمی بھی ہوتی ہے. تو وہاجا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے, اتنا بڑا سورج, اور اس کی روشنی اور اس کا ڈسٹینس ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ رکھے جو ہمارے لیے
فائدے کا سبب ہے، سولر انرجی سے بھی اور اس کی روشنی سے بھی، ہر طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی بکثرت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور ایک اپنی قدرت کی طرف ہمارے کو غور کرا رہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کس طریقے سے پانی برسایا، خوب خوب برسنے والا۔ سجاجہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ کثرت سے خوب خوب جو ہے برسنے والے بادل بنائے، اور اس کے ذریعے سے وَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور اس کے ذریعے سے نکالے اللہ تعالیٰ کیا؟ غلہ اور نباتات۔ ایکچولی حبن غلے کو کہتے ہیں، اور نباتا اگنے والی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو جو ہے نباتا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اگنے والی چیز، یہ کھانے کا ذریعہ، جو تمہاری جو ہے زندگی کا جو ذریعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حب اور نباتات تمہارے لیے اگائے، وہ جناتن الفافا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ گھنے باغات۔ الفافا جو ہے جیسا اردو میں لفافہ ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، جو چیز انریپڈ ہوتی ہے، جو چیز جو ہے یعنی کہ باغات اتنے گھنے ہیں کہ کینپی جو ہے فارم ہو جا رہی، اور اتنے گھنے جھاڑ ہے کہ اس کے نیچے کے حصے کو سورج کی روشنی نہیں مل رہی، اتنے گھنے ہیں جھاڑ، اور جو ہے خوبصورت جو ہے فلاورز اور جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو اتنا زیادہ ڈینس جو ہے وہ فارسٹ کی شکل میں رہو یا گارڈنز کی شکل میں رہو، جو ہماری رین کا بھی جو ہے ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، آیت نمبر 6 سے 16 تک یہ پوری قدرت کا ذکر کرتے ہوئے اب آیت نمبر جو ہے 17 سے اللہ تعالیٰ قیامت کی طرف آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں قیامت کے منظر میں کہ قیامت کا جو منظر ہے، قیامت کا جو فیصلے کا دن ہے، وہ تو مقرر وقت پر آئیں گا، اور جب وہ آئیں گا تو کیا کیفیت رہے گی، زمین اور آسمان کی کیا کیفیت رہے گی، آسمان کا کیا ہوگا، جبال کا کیا ہوگا، اور انسان کو پھر کس طریقے سے دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کے انجام کیا ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اوکے چلیے۔ تو یوم الفصل، فصل کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے ایک مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے کا دن ہے۔ کیا کا فیصلہ ہوگا؟ نیکی اور برائی کا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، جہنم میں جانے والے اور کون ہے جنت میں جانے والے، وہ چیز کا جو ہے فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ یہ فیصلے کا دن ہے۔ اور دوسرا فصل کا مطلب کیا ہے؟ جدائی کا۔ فصل کا مطلب کیا ہے؟ جدائی کا۔ تو یہ جدائی کا دن ہے، یعنی کہ کس کی جدائی؟ اولاد والدین سے جدا ہو جائے گی، شوہر بیوی، دوست، جگری دوست سے جو ہے جدا ہو جائے گا، کوئی کسی کا نہیں رہے گا۔ وہ دن کیسا ہے؟ کوئی کسی کا نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جیسے سورہ حج میں آتا نا کہ جو فیڈنگ مدر ہے، جو اپنے سینے سے لگا کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جب وہ قیامت کا دن آئے گا، وہ جب جو ہے حشر برپا ہوگا، یا وہ قیامت کی جو ہے یعنی کہ جو ہولناکیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے جو بچہ ہے اس کو پھینک دے گی اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ وہ دن کیسا ہولناکی کا جو ہے دن رہنے والا ہے، کتنا جو ہے وہ خطرناک دن رہنا پر کام نہیں آئے گا۔ تو دو چیزیں، یوم الفصل سے مراد دو چیزیں رہیں گی، ایک تو جدائی کا دن رہے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے جدا ہوگا، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ فیصلے کا دن رہے گا، جس میں فیصلہ کیا جائے گا، جس میں تمام اعمال کا فیصلہ، کہ یہ بتایا جائے گا کہ کون سے اعمال صحیح تھے، کون سے غلط تھے۔ یہاں پر ہوتا ہے نا، یہاں پر اختلافات ہوتے ہیں کہ ہم صحیح تم صحیح، یہ صحیح وہ غلط، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب فیصلہ کر دے گا۔ جس کو نیکی سمجھ کر کرتے تھے وہ نیکی کو بتا دیا جائے گا کہ یہ نیکی نہیں تھی بلکہ گناہ تھا، جس کو سنت سمجھ کر کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ بدعت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام تھے۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر کھول کر رکھ دی جائے گی، نیکی اور برائی کا فیصلہ ہوگا، اور تمام لوگ اپنے جو ہے ہیبت کی حالتوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ فکسڈ ہے، کانا میقاتا، جس طریقے سے کیا ہے کہ دن کے بعد رات آنا کیا ہے؟ فکس ہوتا ہے، رائٹ، اور رات کے بعد دن آنا کیا ہے؟ فکس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سیم اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قیامت کا دن بھی جو ہے فکس ہے، جیسا یہ دنیا ختم ہوگی ویسا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آخرت آ جائے گی۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور پھر کیا ہوگا کہ قیامت کا دن جب آئے گا، جس دن پھونک مار دی
جائے گی سور کے اندر. اب سور کیا ہے آپ لوگوں کو بخوبی میں سمجھتی ہوں کہ معلوم ہے کہ سور جو ہے یعنی کہ جس طریقے سے کوئی ہارن ہوتی ہے, بگل ہوتا ہے جس میں بلو کیا جاتا ہے یعنی کہ پھونکا جاتا ہے, تو اس سے دنیا میں جیسا الارم یا پھر سائرن جیسا استعمال ہوتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ جو سور رہے گا وہ اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے تو پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں اس میں ایسے جو ہے دہلنا یعنی کہ دل ان کے زور کی آواز سے دل دہل جائیں گے اور پھر پوروں کے دل جو ہے یعنی کہ ختم ہو جائیں گے. پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اس دن کیا ہوگا, سور میں پھونک ماری جائے گی اور لوگ کیا کریں گے, فتأتون افواجا, اور تم لوٹ آؤ گے کیسا, فوج در فوج, گروہ در گروہ. افواجا کا مطلب کیا ہے, بہت سارے فوج کو کہتے ہیں. جیسا جھنڈ ہوتا ہے نا, بڑا جو ہے جھنڈ ہوتا ہے, یا جیسا لوگ امیجن کریے جیسا لوگ جو ہے جلوس نکالتے ہیں تو کتنا جو ہے لوگوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ویسے جھنڈوں کی شکل میں لوگ فوج در فوج جو ہے قیامت کے دن حاضر ہوں گے. اب یہاں پر ایک چیز یہ جو ہے اس سے معلوم ہو رہی ہے, ہم کو یہ آیت سے معلوم ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ کیسا آئیں گے, فوج میں آئیں گے. اور دوسرا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سب لوگوں کو ان کے جو ہے لیڈر ہوگا, ٹھیک ہے, ان کا لیڈر ہوگا. تو جو قیامت کے دن جو گروپس میں لوگ جمع ہوں گے تو وہ گروپ کیسا, ان کے اعمال جو ان کا سب سے نمایاں عمل رہے گا وہ نمایاں عمل کے حساب سے ان کے گروپس جو ہے قیامت میں بنیں گے. اب جس طریقے سے ایک گروپ رہے گا شہداء کا گروپ رہے گا, ایک گروپ جو ہے امانت داروں کا رہے گا, ایک نمازیوں کا رہے گا, اور ایک گروپ جو ہے قرآن والوں کا رہے گا. ایسے الگ الگ گروپس میں جو ہے لوگ جمع ہوں گے اور ویسے گروپس میں آئیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ان گروپس میں شامل فرمائے, قرآن والوں کے گروپ میں. جسٹ امیجن کہ قیامت کے دن جو ہے ہم قرآن والوں کے گروپ میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے اور ان کو جو ہے فالو کرنے والا اور ان کی گروپ میں ہم کو شامل فرما دے, اور قرآن والوں میں اور بہت اچھی نیکیاں کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل فرما دے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو ہے سور جب پھونکی جائے گی تو سورہ زمر میں آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ مر جائیں گے. یعنی کہ جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے وہ تمام کا تمام جو ہے فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, سوائے ان کے جسے تیرا رب چاہے, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے علاوہ سب جو ہے ختم ہو جائیں گے. پھر دوسری سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے. کیا ہوں گا, سب جو ہے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. سورہ زمر کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ پہلی جب سور پھونکی جائے گی تو سب ختم ہو جائیں گے. پھر جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو جتنے لوگ ہیں وہ تمام کیا ہو جائیں گے, اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتا رہے ہیں. اور سیکنڈ جب کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد ان کا سوال اور جواب ہوگا. اور جو صاعقہ وہ ٹائم پر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ اتنی خطرناک آواز اور ایسی ہیبت والی چیز رہے گی کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ آواز سے, وہ چیخ سے, وہ صاعقہ سے جو ہے ختم ہو جائیں گے. اور دو سور کے درمیان آتا ہے کہ کچھ زمانے کا فاصلہ رہے گا. کتنا فاصلہ رہے گا, 40 سال کا جو ہے فاصلہ رہے گا, یا 40 دن کا رہے گا, یا 40 گھنٹے کا, جو بھی ہے حدیث میں آتا ہے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان, یعنی کہ دونوں پھونک کے درمیان, درمیان فاصلہ 40 کا ہوگا. دونوں پھونکوں کے درمیان کتنا ہوگا فاصلہ, 40 کا ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا 40 جو ہے دن رہیں گے وہ, انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا. پھر شاگردوں نے پوچھا 40 ماہ رہیں گے, 40 مہینے, تو انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کیا 40 سال, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا فرمایا انہوں اس کو جو ہے کنوے کر دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے لوگ اس طرح اگیں گے, اس طرح گرو ہوں گے جس طرح فصل اگتی ہے.
جیسا فصل اگتی ہے ویسے لوگ کیا ہوں گے, زمین سے گرو ہونا شروع ہوں گے, یعنی کہ اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہوں گے. انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی جو دمچی ہوتی ہے, یعنی کہ جو آخری جو ٹیل بون ہوتی ہے, اس کے سوا ہر چیز گل سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی. اور وہ ٹیل بون سے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن, اسی سے قیامت کے دن مخلوقات پھر سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. کیا ہے؟ مخلوقات پھر سے اسی سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ جو ہے بخاری کی حدیث یہ میں ہم کو جو ہے یہ بات ملتی ہے. تو اس سے ہمارے کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں دو سور پھونکے جائیں گے. کچھ آیتوں میں جو ہے 3 سور کا بھی جو ہے ذکر ہے, جس میں جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر جو ہے 87 آتی ہے, تو اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو بہرحال جو بھی اس کا جو بھی گیپ رہے گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائیں گے اور اس کے بعد ان کا جو ہے سوال جواب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے, فتأتونا, تو پھر وہ آئیں گے. کیسا آئیں گے؟ سرنڈر کرتے ہوئے, خاموشی سے, بغیر چوں چاں کرتے ہوئے جو ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں گے. اور پھر ساتھ میں اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک اہم بات, ایک اہم سبق جو ہم کو لینے کا ہے وہ یہ ہے کہ افواجا سے, یعنی کہ جیسا ابھی ہم دیکھیں نا کہ ہم کون سی کمپنی کو بلانگ کرتے ہیں, وہ ہمارے کو دیکھنا ضروری ہے. جیسا جس سے ہم دنیا میں محبت کریں گے, جس کی جو ہے ہم وفا کریں گے, جس کے ساتھ ہم وفا کریں گے, انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. جیسا حدیث میں آتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا. وہ طویل حدیث ہم بارہا پڑھے ہوئے ہیں نا, کہ ایک صحابی پوچھے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تو کب آنا ہے, آئے گی, تم اس کی تیاری کتنا کرے وہ بتاؤ. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں صرف تیاری اتنی ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھتا ہوں. کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تو پھر تمہارا جو ہے حشر انہی میں سے ہوگا جس کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو. یعنی کہ تم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہو, تو قیامت کے دن بھی جو ہے انہی کے ساتھ اٹھاؤ گے. یعنی کہ رسول کا ساتھ ملے گا, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اور انس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اس سے پیاری, اس سے خوشی والی آیت, اس سے خوشی والی جو ہے اس سے خوشی والی بات ہمارے کو جو ہے کوئی اور نہیں دکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کی رسول کی محبت ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ہے, ہم یہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو صحابہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئے, بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر خوش ہو گئے. تو یہ ہمارے کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا جو ہے کمپنی کو ہم بلانگ کرتے ہیں. اور جیسا ایک بہت مشہور ایک قول بھی ہمارے کو ملتا ہے نا, بارہا آپ لوگ بھی جو ہے کئی مرتبہ پڑھے ہوں گے, شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے قول ملتا ہے کہ انہوں فرماتے ہیں, شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو انہوں کیا کریں گے, جنت میں اپنے کچھ ساتھیوں کو چیک کریں گے, اور ان کے ساتھی جو ہے وہاں پر نظر نہیں آئیں گے. تو وہ اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ہمارے کچھ ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزہ رہتے تھے, ہمارے ساتھ ہم کو جو ہے اچھی باتیں ریمائنڈ کرتے تھے, جو بھی ہے ہمارے ساتھ ہوتے تھے, آج ہم ان کو نہیں فائنڈ کر رہے, جنت میں انہوں نہیں مل رہے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ ٹھیک ہے, یہاں پر نہیں دکھ رہے, تو جاؤ جا کے جہنم میں چیک کرو. تو وہ جا کر دیکھیں گے جہنم میں, تو وہاں پر جہنم میں وہ جلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بولیں گے کہ اگر ان کے دل میں ایک رائی کے برابر, ایک ایٹم برابر بھی اگر ان کے دل میں ایمان ہے, تو پھر تم جو ہے ان کی سفارش کر سکتے ہو, تم ان کو جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں لا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دیں گے سفارش کی, اور ان کو لانے کی اجازت دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو جو ہے جب ان لوگ کیا کریں گے کہ وہاں سے پھر ان کو ایک ایک کو نکال کر جو ہے لے کر آئیں گے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے متعلق جو ہے یہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے مطابق ان کا ایک قول ہم کو ملتا ہے کہ جو ہے دنیا میں کوشش کرو کہ کثرت سے جو ہے ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ, نیکوکاروں کو جو ہے اپنا دوست بناؤ, تاکہ قیامت کے دن وہ جو ہے ہمارے بارے میں سفارش کر سکے, انٹرسیڈ جو ہے ہمارے بارے میں وہ کر سکے. کثرت سے نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ, رائٹ. اور پھر کیا ہے کہ اور اس کے علاوہ کیا ہے, یہاں پر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ہے ایک بہت خوبصورت قول ہم کو ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنت میں
نیک لوگ نہیں ملیں گے یعنی کہ اپنے ساتھی نہیں ملیں گے تو جنتی بولیں گے کہ وہ ایک شخص تھا جو میرے کو قرآن کے بارے میں آیتیں سنا کر ریمائنڈ کرتا تھا اور میرے کو جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بولتا تھا، ہمیشہ جو ہے اچھی باتیں بتاتا تھا. اور یہ بولتے بولتے جو ہے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع کر دیے. اور رونے کے بعد انہوں نے فرمایا، اپنے جو شاگرد تھے ان سے انہوں نے فرمایا کہ اگر تم لوگ بھی جو ہے جنت میں مجھے نہیں پاؤ اور وہاں پر تم پہنچ جاؤ اور تم مجھے نہ پاؤ تو پھر تم کیا ہو کہ میں آج تمہارے کو بیٹھ کر ریمائنڈ کر رہا ہوں نا، اچھی باتیں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، اچھی باتیں تم کو بتا رہا ہوں، تو قیامت کے دن تم جو ہے ضرور میرے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا. تو یہ جو ہے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے. یہ چیز میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں کہ آج اگر ایک کلاس میں بھی آپ موجود ہیں اور میری بات سن رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں ہم کو اسی طریقے سے سفارش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے دوست اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اچھی کمپنی میں اللہ تعالیٰ رکھے جو ہم کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے اور جنت میں جانے کے بعد بھی ہمارے لیے سفارش کا سبب بنے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے دوستوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے کمپنی اور ایسے رشتہ داروں سے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جو ہمارے کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، جو ہماری آخرت کی جو ہے نقصان کا سبب بنتے ہیں. اور آخرت میں پھر جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو افسوس سے بولیں گے اپنی انگلیاں چبا چبا کر کے، ہائے کاش میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کیا ہے؟ اور قیامت کے دن اور کیا ہوں گا اور ہولناکی کیسی رہے گی قیامت کے دن کہ آسمان کیا جائے گا اور وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پر اب بھی ہم لوگ ایک آیت میں پڑھے تھے کہ آسمان 7 مضبوط آسمان اللہ تعالیٰ بنائے. کون سی آیت تھی بتا سکتے؟ ذرا چیک کریے، چیک کر کے بتائیے. آپ لوگ اپنی قرآن میں اگر قرآن سامنے ہے، ٹھیک ہے، قرآن سامنے لے کر بیٹھنا ہے آپ کو. تو کون سی آیت میں ہم لوگ دیکھے تھے؟ اوکے، ویری گڈ عائشہ جبین، ویری گڈ. تو کون سی آیت نمبر 12 میں، رائٹ؟ 7 مضبوط آسمان. اور ایک سوال اب آنے والا ہے، آگے سوال کر رہی ہوں میں تو الرٹ رہیے. نیکسٹ سوال آپ کے سامنے ابھی لاؤں گی میں. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ 7 مضبوط آسمان بنائے تھے، رائٹ؟ آیت نمبر 12 میں. اب آیت نمبر 19 میں کیا بتا رہے؟ آسمان پورا جو ہے ابوابا بنا دیا جائے گا، دروازے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے. اب دیکھیے، جو ہمارا گھر ہوتا ہے، ہمارے گھر میں سب سے ویکسٹ پوائنٹ کون سا رہتا؟ ہمارے گھر میں سب سے ویکسٹ پوائنٹ دروازہ رہتا، رائٹ؟ اگر چور اگر آنا ہے تو دیوار توڑ کے تو نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یوزلی جو ہے دروازے سے آتے ہیں، یعنی کہ دروازہ ویکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. ایک جو ہے مارتے ساتھ لات اور جو ہے دروازہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت نمبر 19 کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جو 7 مضبوط آسمان جو اللہ تعالیٰ بنائے، اس کی بندشیں ڈھیلی ہو جائے گی اور یہ بالکل کمزور ہو جائے گا. اور پھر کیا ہے؟ دروازے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے. اور وہ منظر جو آج ہم سے چھپائے گئے ہیں، وہ منظر پھر قیامت کے دن نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے کو تمام چیزیں جو ہے دکھنا شروع ہو جائیں گی اور تمام جو ہے بندشیں جو آسمان کی ہے وہ ڈھیلی ہو جائیں گی، اتنا کہ جو فرشتے ہیں ڈر کر کونوں میں چلے جائیں گے، آسمان کے جو ہے کونوں میں چلے جائیں گے. اور جیسا بکرے کی، جیسا دوسرے آیت جو ہے سورے میں بھی آتا نا، جیسا بکرے کی فار ایگزامپل اگر چمڑی نکال دیے تو کیسا نظر آتا؟ ایک دم ریڈ میٹ جو کیسا نظر آتا، خطرناک. آسمان جو ہے ویسے ہی لال چمڑی کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو دیکھو گے وہ ایسے کہ جیسا سراب ہے، ٹھیک ہے؟ سراب یعنی کہ مراش کی طرح جو ہے وہ نظر آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جبال، پہاڑ. اب پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پریویس آیت میں بتائے تھے نا، مضبوط پہاڑ جس کی وجہ سے زمین کو مضبوطی دیے تھے. اب پہاڑ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دے؟ سراب کی طرح. ماشاءاللہ، پہلے کا پہلے آنسرز ریڈی ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. تو آیت نمبر 7 میں، ایگزیکٹلی آیت نمبر 7 میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتائے تھے کہ مضبوط جو ہے کیل کی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھوک دیے ہیں بڑے بڑے پہاڑ، ٹھیک ہے؟ پہاڑ دیکھیے کہ ہم جو اب جیسا ہم یعنی کہ اگر ہم ہل اسٹیشن کی طرف نہیں رہتے، جیسا میں حیدرآباد میں ہوتی ہوں، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو دور دور جو ہے وہ بھی آؤٹ اسکرٹس پہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہم کو دور سے نظر آتے ہیں. ہم کو اندازہ نہیں ہوتا وہ پہاڑ کا. اگر آپ لوگ ہل اسٹیشن گئے ہوئے ہیں، کبھی ہوا اتفاق ہل اسٹیشن کا؟ کون کون گئے ہوئے ہیں ہل اسٹیشن؟ بتائیے، ہل اسٹیشن گئے ہوئے ہیں؟
राइट, बहुत सारे लोग गए हुए हैं, ठीक है, इत्तेफाक होता है कभी ना कभी हम जाते हैं। तो जब हम वो पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, चढ़ते 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 क्या हाल रहता चढ़ते वक्त और उतरते वक्त क्या हाल रहता, ठीक है, वॉट एवर। तो जो ऊंचाई के बाद हम जब जाते हैं तो उसके बाद जब हम नीचे देखते हैं तो क्या नजर आता है हमको, बहुत जो है छोटी छोटी घर, छोटे छोटे जो है दरख्त पौधे, हर चीज छोटी छोटी, और बाज वक्त तो गहरी खाई की तरह हमको जो है नजर आता है। हाँ राइट, देखने को डर लगता है। तो ये अल्लाह ताला बता रहे, ये जो इतने मजबूत जो पहाड़ है ना, इतने गहरे जो पहाड़ है, उनको जमीन से उखाड़ दिया जाएगा और उनको जो है एक दूसरे से टकरा कर उनको रेजा रेजा कर दिया जाएगा, और वो बिल्कुल जो है मिट्टी की तरह जो है हवा में उड़ते फिरेंगे। और हमको देखने में ऐसा दिखेगा, इज इट रियल? क्या जिस तरीके से शराब जो है नजर आता ना दूर से, और करीब गए तो वहां पर पानी नहीं होता, तो लोग परेशान हो जाएंगे, उस रियलिटी उसको नहीं समझेंगे, वो इस तरीके से जो है वो नजर आएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब ये नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला जहन्नुम का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा, कि क्या है जहन्नम, क्या है कि जो है घात में लगी हुई है। अच्छा, इसके ये जो पहाड़ की बात अभी हम जैसा कर रहे थे, तो पहाड़ से मुतालिक एक बहुत ही प्यारी आयतें हमको जो है दूसरे सूरों में हमको मिलती है कि सूरे नमल में आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप पहाड़ों को देखेंगे तो उन्हें अपनी जगह जमे हुए समझेंगे, हालांकि वो बादलों के चलने की तरह चल रहे होंगे, यानी कि आसमान में बादलों की तरह चल रहे होंगे। सूरह कारिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वतकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह क्या होगा, उड़ना शुरू होगा, धुनकी हुई रुई की तरह उड़ना शुरू होगा। और फिर उसके अलावा सूरह तौहा की आयत नंबर 105 to 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका अनिल जिबाल, कि वो तुमसे जो है पहाड़ के बारे में सवाल करते हैं, दरियाफ्त करते हैं। अब देखिए कि मुशरिकीन जब जो है आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे कि ये पहाड़, इतने जो मजबूत पहाड़ जो नजर आ रहे, उनका क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुमसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि मेरा रब उन्हें उखाड़ कर बिखेर देगा, फिर वो उस जमीन को चटियल मैदान बना कर छोड़ देगा, जिसमें आप ना कोई कजी, यानी कि कोई ऊपर और नीचे जो है उभरी हुई जगह और सिलवटें नहीं पाओगे। तो ये क्या होगा, ये क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला पहाड़ को इस तरीके से बना देंगे और रेजा रेजा करके खत्म कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम आते हैं अपने जो है आयत नंबर 21 की तरफ, सूरह नबा की, इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा, और बेशक जहन्नम है एक घात। अब देखिए कि जहन्नम का जो डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला यहाँ पर दे रहे, वो क्या दे रहे, मिरसादा, बल्कि अल्लाह ताला दे रहे। मिरसादा का क्या मतलब है? मिरसादा रसदा से है, रसदगाह जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है ये वर्ड, पर हम यूजुअली उसे फेमिलियर नहीं होते। रसदगाह उसको कहते हैं जिसमें छुप कर बैठ कर जो है कोई चीज को वॉच किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो है जैसा फॉर एग्जाम्पल कोई चीज, जैसा एक शिकार है जो अपने शिकारी के इंतजार में बैठा हुआ है, छुप कर कोई भी चीज के पीछे जो है छुप कर बैठा हुआ है, और जैसे आएगा अटैक। अब इमेजिन करिए अगर आप जो है वो अपना नेचुरल जियोग्राफी ये जो भी रहता ना, उसमें देखते ना एक जो है शेर बैठा हुआ है, अब एक बुशेस में जो है छुप कर वो बैठा हुआ है और रेडी है बिल्कुल भी। अब वहां पर से बेचारी एक मटकते मटकते जो है एक हिरन वहां से आ रही है, या जो है फुदकते फुदकते हमारा प्यारा सा खरगोश वहां से आ रहा है, और उसको बेचारे को खबर भी नहीं है कि यहाँ पर उसके इंतजार में, यहाँ पर उसके एम्बुश में जो है एक शिकारी जो है बैठा हुआ है। तो अब उन्हें जो है अपने धुन में, अपनी बेफिक्रियों में जो है वो आएगा, और जैसे वो करीब आएगा और जैसे मौका मिलेगा तो फिर क्या है कि जो शिकार है वो अपने जो है, यानी कि सॉरी शिकारी है, वो अपने शिकार के ऊपर जो है लपक कर उसको शिकार कर लेगा, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है मरसद, एक्चुअली वो जहां पर बैठकर शिकार किया जाता ना, वो जगह को जो है मिरसौदा कहते हैं, वो प्लेस को जो है मिरसौदा कहते हैं, जहां पर बैठकर इंसान किसी के ऊपर अटैक करता है। तो अब क्या है कि अल्लाह ताला क्या बता रहे, जहन्नम मिरसौदा है। जहन्नम वो जगह है जहां पर इंतजार किया जा रहा है इंसान का कि वो लपक कर उसके ऊपर अटैक करे। तो जहन्नम एक्चुअली कुरान के अंदर जहां पर भी जिक्र आता है ना जहन्नम का, हमेशा महसूस होता है कि जहन्नम एक कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, बल्कि जहन्नम एक लाइवली थिंग है।
اس کی فیلنگز ہے، اس کے ایموشنز ہے، وہ بات کرے گی قیامت کے دن، وہ چیخے گی، وہ چلائے گی، رائٹ؟ وہ جو ہے حدیث میں جیسا آتا نا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ اتنی چیخ اور چلائے گی اور اتنے غصے میں رہے گی، اتنا دہاڑے گی وہ قیامت کے دن کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 جو ہے اس کی رسیاں رہیں گی، اور 70,000 رسیوں پہ ایک رسی پہ 70,000 فرشتے، ایک رسی پہ، تو 70,000 رسیوں پہ ملٹیپلائی کرتے جائیے آپ، اربوں کربوں جو ہے خربوں جو ہے فرشتے رہیں گے، اور فرشتے انسان نہیں، انسان کی تو ٹھیک ہے کم طاقت ہوتی ہے، پر سوچئے فرشتوں کی طاقت، فرشتوں کی جو ہے حیت کیسی ہے، تو ویسے فرشتے اس کو کنٹرول کرنے رہیں گے. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی، کیا ہے اور جگہ، کیا تو بھر گئی؟ تو جو ہے جہنم بولے گی کہ حلم مزید، اور ہے اللہ تعالیٰ، اگر ہے تو ڈالیے آپ، میں جو ہے لینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس جو ہے بہت جگہ ہے. اور وہ جب یعنی کہ جہنم میں، جیسا سورہ ملک میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے نا، شہیق کا ورڈ پڑھے تھے، وہ گدھے کی طرح جو ہے چنگھاڑے گی، اور پھر ساتھ میں جو لوگ اندر جائیں گے وہ بھی چیخنے چلانے لگیں گے، تو پوری آواز اور شور اور شرابہ وہاں پر رہے گا، اور یہ انتظار میں رہے گی، کیونکہ وہ جو ہے جہنم کیا ہے کہ جہنم ناراض ہے، غصے میں ہے، کس سے؟ اللہ کے نافرمان بندوں سے غصے میں ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ کب یہ آئیں اور کب میں جو ہے ان کو پکڑ کر اپنے جو ہے چنگل میں ڈالوں. اور جہنم کے بارے میں کیا آتا ہے، اس کو جو ہے بہت سارے ہوکس بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہوک سے جو ہے جس طریقے سے امیجن کریے، میرے کو تو جبھی بھی مطلب یہ حدیث اینڈ آل پڑھتی ہوں نا، ایسا آکٹوپس کی طرح جو ہے مجھے نظر آتا ہے، ایسا ایک امیجنیشن میں آتا ہے. خیر ہم تو نہیں دیکھے، تو جیسا الگ الگ جو ہے اتنے سارے اس کے ہوکس رہیں گے، اور وہ اپنے ہوکس سے جو ہے ایک ایک جہنمی کو پکڑے گی، اور پکڑ کے جکڑ کر جو ہے اپنے کانٹوں میں جکڑ کر وہ جہنم میں ڈال دے گی. اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے کہ اتنی خطرناک، اور وہاں پر وہ چیخنا چلانا، وہ جہنم کا غصہ، اور اس کے اندر ڈالنا، اور اس کے بعد عذاب. اور پھر دیکھیے سورہ مریم کی کیا ہے، ان منکم الا واردھا، ہم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پل صراط پر سے جہنم سے گزرنا ہے. تو ہمارے کو عمل پھر ویسے بنانا ہے، اپنے عمل ویسے بنانا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ پل صراط پر سے آسانی سے گزر جائے. وہ نور کا جو ہے تیاری ہمارے کو ابھی کرنے کا ہے. اچھا، تو اب یہ جو جہنم ہے، یہ مرصادہ جو جہنم ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا نا کہ کس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للطاغین مآبا، کس کا ٹھکانہ ہے؟ مآبا لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جس کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، یعنی کہ انہوں وہیں کے تھے، وہیں پر ان کا ٹھکانہ ایکچولی انہوں وہیں کے تھے، انہوں بنے ہوئے ہی وہیں کے تھے، اور وہیں پر لوٹ کر جائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا تھی؟ طغیانی تھی، ان کے دلوں میں سرکشی تھی، وہ ٹائرنٹس تھے، وہ جو ہے اپنی لمٹس کو کراس کرتے تھے. توغین کس کو تغی کس کو کہتے ہیں؟ لمٹس کو کراس کرنے والے کو جو ہے توغین بولیں گے، یعنی کہ اپنے باؤنڈریز کو کراس کرنا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو ہے کچھ باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسلام میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ اس کی یہ تمہاری لمٹس ہے، یو کانٹ کراس دس، تمہارے کو یہ حد پہ رک جانے کا ہے، اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو چاہے وہ کر سکتے، جیسا ہوتا نا کہ ایک جیسا جو ہے ایک امیجن کریے گھر ہے، ٹھیک ہے، اس کی اطراف کی باؤنڈری ہے، آپ وہ اندر رہ کے جو چاہے وہ کرو، اس کے باہر آپ کو جانے کی فار ایگزامپل اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اسلام کی بھی اسی طریقے سے باؤنڈری ہے. اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنے کا ہے. تو پھر جو یہ توغین ہوتا ہے، توغین کا مطلب سرکش، نافرمان، رسولوں کی جو ہے مخالفت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے ضد کرنے والا، ہٹ دھرمی کرنے والا، اس کا یعنی کہ ریبل، اس کی جو مزاج ہوتی ہے نا وہ بغاوت کی مزاج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اچھا انہیں وہ کیا کر رہا ہے، لمٹ. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظروں کی ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے، تم سب کچھ دیکھ سکتے، پر کچھ چیزیں ہیں یہ تمہاری نظر اس کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کان کے لیے ایک لمٹ رکھ دیے، اللہ تعالیٰ زبان کے لیے ایک لمٹ رکھ دیے، تم جو چاہے وہ بول لو، پر کچھ لمٹس ہے، یہ تم نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی لمٹ رکھی ہے، جو چاہے وہ خرچ کر لو، کھاؤ پیو جو بھی ہے، پر اسراف نہیں کرو. فار ایگزامپل تو خرچ کی ایک لمٹ رکھے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سوچ کی بھی لمٹ رکھے، لمیٹیشنز. آپ سوچ سکتے، پر جہاں پر گندی سوچ آ رہی، کسی کے نقصان کی سوچ آ رہی، وہاں پر اپنے دماغ کو بند کر دو، ختم، یہاں نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے.
تو اور پھر کیا ہے اسی طریقے سے ہر عمل کی اللہ تعالیٰ نے لمٹ رکھی ہے, لمٹ کے اندر ہم کو رہنے کا ہے. جیسے ہماری نگاہیں اس کو دیکھنا شروع کرے گی جو لمٹ کے بیونڈ ہے, ہمارے کان وہ چیز سننا شروع کریں گے جو لمٹ کے بیونڈ ہے, ہماری زبانیں وہ بولنا شروع کرے گی جو ہماری لمٹ میں نہیں ہے. تو پھر ایسے توہین کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ٹھکانہ پھر کیا ہے, جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا, وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. کیا ہے لابثینہ؟ لابثینہ کا مطلب کیا ہے؟ عرصوں تک کوئی جگہ پر ٹھہرنے کو لابثینہ کہتے ہیں, وہ ٹھہرنے کی جگہ. فیہا احقابا, اب یہ دیکھیے کتنی خطرناک آیت آ گئی. احقابا کیا ہے؟ احقابا ایکچولی حقب کی جمع ہے. حقب کس کو بولیں گے؟ حقب جو ہے ایک زمانے طویل کی جو مدت ہوتی ہے نا, اس کو حقب بولیں گے. ایک جو بہت لمبا زمانہ, اس کو حقب بولیں گے. اب یہ حقب نہیں ہے, بلکہ کیا ورڈ استعمال کیا گیا ہے؟ احقابا استعمال کیا گیا. بہت زیادہ حقب کو ملا کر احقابا بنتے ہیں. جیسا الگ الگ روایتوں میں ہم کو جو ہے الگ الگ قول اس کے متعلق ملتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا احقابا کی کوئی مدت معین نہیں ہے, یعنی کہ کچھ طے لمیٹیشن نہیں ہے, مدت جو ہے اس کی طے نہیں ہے, بلکہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ہاں البتہ کچھ مفسرین کے نزدیک کیا ہے کہ حقوق سے مراد 70 سال ہے, کسی کی مراد کیا ہے 70 سال ہے, اور کچھ مفسرین کے نزدیک جو ہے 80 سال مراد ہے. اور 80 سال کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ تعداد کثرت سے ہم کو جو ہے قول کی ہم کو ملتی ہے. تو ایک حقوق, ٹھیک ہے, سمجھ رہے فرق؟ دیکھیں آپ, ایک حقوق از اکول ٹو 80 ایئرس, ٹھیک ہے, اور ایک ایئر وہ قیامت کا جو ایک سال رہیں گا وہ کیسا رہیں گا؟ دنیا کے ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر رہے گا. قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر. تو آپ سوچئے کہ 1000 into 80 ایئرس کتنے دن ہوں گے, اور اس کا ایک حقوق بن رہا ہے. اس کا کیا بن رہا؟ صرف ایک حقوق بن رہا. اور جب احقاب ہم لیں گے, اس کی پلورل ہم لیں گے, تو 80 ایئرس پلس 80 ایئرس انٹو 1000 ایئرس, پھر انٹو 80 ایئرس, پھر انٹو 1000 ایئرس, پھر 80, پھر 1000, پھر 80, پھر 1000 اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, تو مدتوں پر اینڈ لیس انلمیٹیڈ, اس کی کوئی جو ہے لمٹ ہی نہیں رہیں گی. تو سوچ کے دیکھیے کہ اتنے ہزاروں سال. اب جیسے ایک انسان کو قید میں ڈالتے ہیں تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم کو 7 سال کی قید ہے. عمر قید کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے, 80 25 80 جو بھی ہے. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے احقاب, انلمیٹیڈ جو ہے ٹائم, اینڈ لیس ٹائم ان کو ہوگا, اور اس میں کیا رہیں گے؟ وہ مدتوں وہ اس میں پڑے رہیں گے. اور پھر کیا ہے کہ یہ ایک قسم کا کیا ہے, ایک فزیکل ٹارچر تو رہیں گا ہی رہیں گا, ساتھ میں یہ کیا ہے ایک مینٹل ٹارچر بھی ان کے ساتھ رہیں گا کہ ان کو اب اس میں سے کبھی نکلنا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک امید رہتی نا کہ اب آج نکلیں گے کل نکلیں گے, ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں سے وہ کبھی بھی وہاں سے نکل سکیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اور وہ نہیں چکیں گے اس میں کوئی برد اور شراب. برد کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈک کو کہتے ہیں, یا پھر برد سے مراد جو ہے ایون نیند کو بھی کہتے ہیں. برد سے مراد جو ہے راحت یا کوئی سایہ, یہ شیڈ کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نہ وہاں کوئی جو ہے ٹھنڈک رہے گی, نہ کوئی راحت رہے گی, نہ سکون رہے گا, نہ شیڈ رہے گا, نہ سایہ رہے گا, نہ وہاں پر کوئی قسم کی جو ہے نیند رہے گی, سونا نہیں رہے گا وہاں پر. یعنی کہ اب امیجن کریے کہ ایسے عذاب مسلسل ہوتے رہیں گے, کون سو سکے گا؟ اور جب انسان نہیں سوتا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ مزید ٹارچر. ایون دنیا میں بھی ہے نا کہ جب کسی انسان کو سونے نہیں دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک قسم کی ٹارچر ہوتا ہے نا. جیسا ایون جیل میں بھی جو ہے سونے نہیں دیتے, سو رہے تو پانی ڈال کر جو ہے اٹھا دیتے, اور پھر مار کے اٹھا دیتے. تو نہیں سونے دینا بھی ایک قسم کا ٹارچر ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہر قسم کے ٹارچرز وہاں پر مل جائیں گے, اور ہر قسم کی جو ہے وہاں پر جو ہے عذابات ہوں گے. ولا شرابا, اور نہ کوئی پینے کی چیز, نہ کوئی ڈرنک, نہ کوئی بیوریج, کوئی چیز نہیں. اب آپ امیجن کریے کہ کس میں ہیں؟ جہنم کی آگ میں ہے, ہر جگہ سے دھواں چھا رہا, ہر جگہ سے گرمی اور دہک اور حدت ہے, اور اس میں نہ پانی پینے کی کوئی شے ہے, نہ جو ہے ان کو کوئی جو ہے سکون اور راحت ہے. سوائے کیا ہے؟ اچھا نہ پانی ہے, نہ شراب ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر کیا ملیں گا ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں آیت نمبر 25 میں, الا حمیما وغساقا. اللہ اکبر, سوائے کھولتے ہوئے پانی کے. حمیم کا مطلب کیا ہے معلوم؟
کہ گرم کھولتا ہوا پانی جس کی حرارت اس کے میکسیمم ٹیمپریچر پر چلی گئی، میکسیمم ٹیمپریچر پر چلے جانے والا پانی، اس سے زیادہ اور گرم ہو ہی نہیں سکتا، وہ میکسیمم گرم ہے، تو وہ حمیم، ٹھیک ہے، وہ حمیم جو ہے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ وغساقا، اور بھی خطرناک چیز، وغساقا، غساق کس کو کہتے ہیں؟ زخموں کا دھون، ٹھیک ہے۔ غساق کا مطلب کیا ہے کہ جہنمیوں کا جو جمع ہونے والا پیپ، پسینہ، آنسو، زخموں سے بہنے والا جو مواد جو ہوتا ہے وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس قدر ٹھنڈا ہوگا، اتنا ٹھنڈا ہوگا اور اتنا بدبودار ہوگا کہ اس کی ٹھنڈک اور بدبو کی شدت کی وجہ سے وہ ناقابل برداشت ہوگا، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ویسے ناقابل برداشت۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہی جو ہے اگر فار ایگزامپل گوشت کا جو پانی ہوتا نا، اگر وہ کہیں جمع ہو جائے، یوزلی فریج میں جو ہے جمع ہو جاتا کتنا، یا پھر کبھی جو ہے کہیں بھول کر ہم گوشت رکھ دیے تو وہ جو سڑن کی جو اسمیل ہوتی ہے، جو انتہائی بدبودار جو اسمیل ہوتی ہے، کیا وہ برداشت کے قابل ہوتی؟ کتنی گندی بدبو رہتی، کتنی جو ہے بالکل ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اتنا خطرناک جو ہے ان کے ساتھ ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اور پھر یہ نہیں کہ انہوں دیکھیں گے اتنا کھولتا ہوا پانی اور ایسا گندا بدبودار جو ہے زخموں کا دھواں، جس کے بارے میں سوچ رہے تو بھی ہمارے کو کراہیت ہو رہی ہے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو نہیں پئیں گے، وہ اتنے پیاسے ہوں گے، اتنے پیاسے ہوں گے کہ وہ پھر اس کو بھی گڑک کر پی جائیں گے، اور جب پئیں گے تو پھر اس کے وجہ سے جو پھر مزید عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، یعنی کہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو امیجن کریے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ اور غساقہ جب وہ پئیں گے، اللہ اکبر، اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر ایک ڈول غساقہ کا جو ہے، غساق جو ہے زمین پر اگر ڈال دیا جائے، صرف ایک ڈول، پوری دنیا میں صرف ایک ڈول ڈال دیا جائے تو دماغ، تمام انسانوں کے جو دماغ ہے وہ سڑنا شروع ہو جائیں گے، وہ سڑ جائیں گے، وہ تمام دماغ۔ اب یہ انسان سوچے گا اللہ تعالیٰ اتنی خطرناک چیز کیوں؟ اللہ تعالیٰ مطلب آپ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اتنی خطرناک جو ہے سزا، اتنی بے رحمی والی سزا، شیطان ہمارے دماغ میں کچھ خیالات ڈال سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے آیت نمبر 26 میں، جزاء و وفاقہ، جزا یہ بدلہ ہے، اور وفاقہ، وفاقہ ایکچولی وفق سے ہے، مطلب کیا، جیسا اردو میں ہم ورڈ استعمال کرتے نا، موافق، ٹھیک ہے، یہ میرے صحت کو موافق نہیں آئی، یعنی کہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اوکے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ بدلہ ہے جو ان کے لیے سوٹیبل ہے، انہوں اس کو ڈیزرو کرتے تھے، جتنا ایز دے ڈیزرو ان کو اتنا ہی جو ہے یعنی کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو جزا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جنت کیسی ہے؟ جنت انسان کے عمل سے بہت زیادہ ہے، اور جہنم کیسی ہے؟ جتنا وہ ڈیزرو کرتے تھے ان کے حساب سے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں اور طغیانی میں، اللہ تعالیٰ سے سرکشی میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے لمٹس کراس کرتے ہوئے گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ہمارے لمیٹیشنز کیا ہے، ہم کیا دیکھنا، کیا نہیں دیکھنا، ہم اپنے آپ کو جو ہے کیسا کور کرنا، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، ہمارا جو ہے عبایا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، ہمارے لیے محرم اور نامحرم کون ہے، اور پھر ہمارے کو کس طریقے سے جو ہے یعنی کہ نمازوں کی پابندی اور ہمارے حدود کی پابندی، عبادتوں کی پابندی، اور پھر جو ہے ہمارے لمٹس کو کس طریقے سے پابندی ہمارے کو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی۔ اور اگر ہم نے کراس کیا ہے، اللہ سے جو ہے ضد میں آ گئے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے طغیانی میں آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کریں گے کہ جزاء وفاقہ، کہ پورا پورا بدلہ جتنا ان کے لیے ڈیزرونگ اور سوٹیبل بدلہ ہے، موافق بدلہ ہے، ان کو دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور ان کا جرم کیا تھا، کیا کرے تھے انہوں، یہ جس کی وجہ سے ان کو یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ان کا پہلا جرم، دو جرم کا ذکر ہے یہاں پر، پہلا جرم ان کا کیا تھا کہ وہ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے، وہ حساب کی یقین نہیں بلکہ امید ہی نہیں تھی ان کو کہ حساب ہوگا۔ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو یقین رکھنا ہے کہ حساب ہونے والا ہے، ہم کو اٹھنا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر یہ یقین رہا تو ہمارے عمل سیدھے ہو جاتے، پر اگر یہ یقین نہیں رہا تو پھر کیا ہے، نافرمانیوں میں چلے جاتے۔ تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ان کو جو ہے حساب کی امید نہیں تھی، پہلا جرم، اور دوسرا جرم وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے بہت جھٹلایا، کس کو؟ آیات کو۔ اب آیات کون سی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی، ایک تو قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، کونی نشانیاں جو ہوتی نا،
اپنے جسم میں جو نشانیاں، اپنے اطراف جو کائنات کی جو نشانیاں ہیں، وہ کائنات کی نشانیوں کو اس نے جھٹلایا اور اللہ کی پہچان نہیں کی، اور قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. کیا آپ اور میں قرآن کو جھٹلانے والوں میں سے ہے؟ ہم اپنی زبانوں سے تو نہیں جھٹلاتے، پر ہمارے کو اپنے عمل سے بھی نہیں جھٹلانا ہے. اس کے اوپر ایمان رکھنے کا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے. اور دیکھیے یہاں پر جو ورڈ کذابہ آیا نا، وَكَذَّبُوا، ایک بار تو کذبو آ گیا تھا، پھر ڈبل کذابہ کیوں آیا؟ سوچیے ڈبل تکرار کیوں ہے؟ تاکیدن تکرار ہے یہاں پر. اس لیے کذابہ جو ہے کنٹینیوس جو جھٹلاتا ہے نا، اس کو کذابہ کہتے ہیں. جو انسان جو ہے کنٹینیوسلی کوئی چیز کو جھٹلاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کذابہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ کنٹینیوسلی اپنے عمل سے، اپنی زبان سے جھٹلاتے تھے. اور دیکھیے کہ یاد رکھیے کہ ایک ہے نا کوئی بھی بات کا انکار کر دینا، ٹھیک ہے، میں نہیں مانتی، انکار کر دینا، اس سے زیادہ سخت ہے جھٹلانا. اس سے زیادہ جو ہے مکذب جو ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت جو ہے کافر کے. کافر سے زیادہ خطرناک کون ہوتا ہے؟ جو جھٹلاتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ ایک ہے کہ کوئی بات اگر میں بولوں تو آپ سامنے والے بولے نہیں بھائی میں نہیں مانتی، ٹھیک ہے، آپ مت مانو، یہ آپ کے اوپر ہے. پر آپ یہ بولنا پلٹا کر کہ میں نہیں مانتی اور تم جھوٹ بول رہے، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے نا. تو کافر جو ہے اگر صرف انکار کرتے تو الگ بات تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بولتے تھے کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے دعوے کرے، تمہارے پاس کوئی جو ہے فرشتہ نہیں آتا، تمہارے پاس کوئی قرآن نہیں اترتی. تو کذابہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے. سخت جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے. اور کذابہ کا مطلب کیا ہے؟ کنٹینیوسلی جھٹلانا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو ہم جو ہے شمار کر کے گن کر ہم جو ہے رکھ رہے ہیں کس میں؟ کتاب میں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس چکو، بس ہرگز نہیں ہم اضافہ کریں گے سوائے عذاب میں، سوائے عذاب کے کوئی چیز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. سبحان اللہ، کیا آیت ہے، کیا بڑا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کل شیء، ہر چیز، احصیناہ، شمار کر رکھا ہے، گھیرے میں لے رکھا ہے ہم نے اس کو جو ہے پورا گن رکھا ہے، پورا شمار کر رکھا ہے. احصینا، یہ جو ورڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. احصینا ایکچولی حصا سے ہے. حصا کا مطلب کیا ہے؟ کنکریوں کو کہتے ہیں، جو پیبلز ہوتے ہیں نا، جو کنکریاں ہوتی ہیں اس کو جو ہے احصا کہتے ہیں، حصا کہتے ہیں. تو پہلے عرب کے زمانے میں، سلائڈ چینج، عرب کے زمانے میں جو ہے کیا کرتے تھے، جب کوئی بھی چیز کو ایکوریٹلی گننا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ پیبلز لیتے تھے، کنکریاں لیتے تھے، اور لے کر اس کو ایک ڈالتے تھے اور یہاں پر وہ ایک چیز گنتے تھے، پھر دوسرا کنکر ڈالتے تھے، دوسری چیز. تو اس سے کیا، وہ زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھا نا، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ ایکوریٹ جو ہے کاؤنٹنگ ہوتی تھی. تو احصینا کا مطلب کیا ہے؟ احصا کا مطلب کیا ہے کہ کون سی بھی چیز کو جو ہے کمپلیٹ جو ہے ایکوریسی سے کاؤنٹ کرنا، ٹھیک ہے. کیسا؟ پوری ایکوریسی کی، مطلب ایک بھی چیز چھٹنا نہیں، ایک بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں کوئی غلطی ہو، کوئی چیز مس ہو جائے، ٹھیک ہے. اچھا، صرف گننا نہیں آتا احصا میں، صرف گننا نہیں آتا بلکہ اس کو جو ہے ڈاکیومنٹ کرنا، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے ایک جگہ پر پورا لکھ کر رکھنا. صرف اب جیسا میں اورلی اگر میں کاؤنٹنگ کر رہی ہوں تو یہ احصا میں نہیں آتا. احصا میں اورلی کاؤنٹ کر کے پھر اس کو ڈاکیومنٹ کر کے پھر وہ ڈاکیومنٹ کو پروٹیکٹ کرنا، ٹھیک ہے. ایسا نہیں، اب جس طریقے سے جیسا ہے کہ اگر میں کوئی چیز جو ہے کاؤنٹ کری، اس کو جو ہے کوئی ہارڈ ڈرائیو میں فار ایگزامپل میں سیو کری، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ڈاکیومنٹ بھی کر لی، پر ہو سکتا وہ ڈرائیو جو ہے کرپٹ ہو جائے، کریش ہو جائے، وہ ڈرائیو جو ہے ہارڈ ڈسک جو ہے بریک ہو جائے، ڈیٹا لاس ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا، رائٹ. پر اللہ تعالیٰ کا یہ جو احصا ہے یہ کیسا ہے کہ اس کو ایکوریٹلی اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں، ایک چیز بھی مس آؤٹ نہیں ہوتی، ایک بھی چیز. اب یہاں پر یہ جو کیلکولیشن ہو رہا، یہ ڈاکیومنٹیشن ہو رہا، یہ پروٹیکٹ اس کو جو ہے کیا جا رہا، کس چیز کو؟ ہمارے تمام قول کو، ہمارے ہر چیز لکھی جا رہی، ہر قول، ہر اعمال، ہر افعال، ہر حرکات ہماری، یہاں تک کہ ہماری نیتیں، ہماری خیالات اور ہمارے چیزوں کے مقاصد،
جس کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ساری چیزیں ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مسلسل وہ چیز جو ہے ریکارڈ ہو رہی. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ معزز فرشتے جو ہے ہماری ہر بات کو کیا کرتے جا رہے، ہماری ہر بات کو لکھتے چلے جا رہے، ہر چیز. اسی لیے دیکھیے جو سلف تھے نا پہلے، جو ہمارے سلف صالحین ہیں، وہ ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے کہ ایون جیسا تاؤز ایک جو ہے سلف ہمارے گزرے ہیں، وہ بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے نا تو وہ او جیسا جو آوازیں ہم کرتے نا، تو وہ آواز بھی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بیکار بات ہے جو میرے نامہ عمل میں لکھی چلی جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے نامہ عمل میں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میرے اعمال کھولے سب کے سامنے تو اس کے اندر بیکار باتیں لکھی ہوئی ہو. تو انہوں جو ہے ایسی بیکار آواز بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے. سوچے کتنے محتاط رہتے تھے نا ہمارے سلف، ہمارے بزرگ جو ہے کتنے محتاط رہتے تھے. ہم کتنی باتیں بیکار کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے چیٹنگ میں کیا کیا چیٹنگ میں نہیں کرتے، وہ چیٹنگ پوری لکھے جا رہی، پوری جو ہے ورڈ ٹو ورڈ انکرپٹڈ بول کے یہاں پر تو بتا رہا ہمارے پاس واٹس ایپ پہ، پر یہ انکرپشن شاید دنیا والوں کے حساب سے ہو، پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتائیں گے فرشتے تمام کون سا میسج کس کو جا رہا، کیا وقت پہ جا رہا، کیا اس میں لکھی جا رہی، کون سی بات اس میں اچھی تھی، نیکی کی تھی، اور جو ہے قرآن کی تھی، دین کی تھی، تبلیغ کی تھی، اسلام کو پھیلانے والی تھی، اور کون سی باتیں اس کے اندر بے حیائی کی تھی، برائی کی تھی، گندی باتیں تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ پورا ہمارا وہ جو ہمارا واٹس ایپ کا چیٹنگ ہے، فیس بک کی چیٹنگ ہے، ہمارا انسٹاگرام پہ جو پوسٹ ہے، ہر چیز ہماری کیا ہو رہی، ڈاکیومنٹ ہوتے جا رہی، پروٹیکٹڈ ہے. قیامت کے دن ایک ایک چیز کھول کے بتائی جائے گی. زبان سے نکلنے والے الفاظ، ہمارے آنکھوں سے جو ہے ہونے والی جو ہے یعنی کہ حرکات، ہماری ہر چیز یہاں تک کہ ایک ناک یوں کر کے ہاں بول کے چھڑا دیے کسی کو تو وہ حرکات بھی جو ہے ہماری لکھے جا رہی. اللہ اکبر. ہم کتنے بے فکرے رہتے نا، ہم کتنے جو ہے لاپرواہ رہتے، ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہر چیز لکھی جا رہی. اللہ اکبر. ہر چیز. اب دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے، آپ لوگ کبھی ایکسپیرینس کرے ہوں گے نا کہ کبھی جو ہے ہم کوئی بھی کام کرتے رہتے ہیں، بچے کیا کرتے، موبائل آن کر کے ویڈیو لینا شروع کر دیتے. بچوں کو عقل نہیں رہتی، کچھ بھی جو ہے ویڈیو لے لیتے. اب بعد میں ہم جب وہ ویڈیو دیکھتے اس میں ہمارے خود کے، جب ہم ریڈی نہیں رہتے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ریڈی نہیں رہتے، ہمارے جو بیکار کی باتیں، ہماری آوازیں، ہمارا ہنسنے کا سٹائل، ہماری جو ہے لوگوں سے بات کرنے کا سٹائل، یا اگر ہم وہ ٹائم پہ غصے میں ہیں تو غصے میں ہمارا ریاکشن، ہمارے فیس ایکسپریشن اتنے برے ہمارے کو نظر آتے ہیں. ہم خود اپنی جو ہے ویڈیو دیکھ کے استغفر اللہ، توبہ توبہ، ایسا میں کری، خود شرمندہ ہو جاتے، خود گلٹی فیل کرتے، رائٹ. یعنی کہ ہماری خود ویڈیو ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنی بری ہم کو نظر آتی. قیامت کے دن کیا ویڈیو ریکارڈنگ ایسی ہو رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے جو ظاہر ہے وہ ریکارڈ ہو رہی، اور جو چھپی ہوئی ہے یعنی کہ دماغ کی سوچ، دل کے خیالات، یہ ساری ہمارے مقاصد، ہماری نیتیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر چیز کیا ہے، لکھی ہوئی ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جو ہے سورہ کہف میں ہے نا آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم جب قیامت کے دن دیکھے گا، یا جو بھی انسان قیامت کے دن دیکھے گا اور بولے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹی چیز چھوٹی نہ بڑی چیز، ہر چیز الا احصاها، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز لکھ رہے ہیں، ہر چیز ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں، پر تم ہو کہ تم بھول چکے ہو، تم خود بھول جاتے ہو. آج سے 1 سال پہلے کب کیا کام کرے تھے، کیا بولے تھے، ہم کو یاد نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، تم بھول گئے، پر ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، سلائڈ چینج، ہم اس کو جو ہے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو گن کر پوری چیزیں، ہماری آہیں، ہمارے الفاظ، ہماری ساری چیزیں جو ہے، اور پھر کیا ہے، جتنے بے حساب ہم گناہ کرتے، حساب کی ہمارے کو گناہوں کے حساب بھی نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں لکھ رہا ہے. کتابن، ایک کتاب ہے جو اسی لیے بولیں گا نا مالی ہادل کتاب، یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ، ایک چیز نہیں چھٹی ہوئی ہے اس کے اندر.
माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम मोहताज जिंदगी गुजारने वाले बने, और फिर अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम अपनी जबानों से, हमारे अमाल से ऐसे अमल करें जो क़यामत के दिन हम देखें तो खुश हो जाएं। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी, लेट मी सी कि कौन इसका जवाब देगा, कि क़यामत के दिन जो है ना, अल्लाह ताला बता रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अमल ऐसा है कि अगर वो दुनिया में करेगा और क़यामत में जब वो देखेगा अपने नाम अमल तो वो खुश हो जाएगा। अगर उसके अमल में ये चीज है, ठीक है, वो XYZ, आपको आंसर करना है, वो XYZ डैश चीज है, तो क़यामत के दिन वो देखेगा तो खुश हो जाएगा। चलिए लेट मी सी। ओके, सदका, अच्छे अखलाक, माशाल्लाह अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। सवाब जारिया, अच्छा, वाजिदा परवीन ने आंसर दिया है, टीना आमिना ने आंसर दिया है, और फिरदौस माशाल्लाह, नसीम सुल्ताना वाज द फर्स्ट टू आंसर कि अस्तगफार। ठीक है, अस्तगफार ऐसी चीज है जो अपने अमाल में कसरत से रहेगी ना, तो क़यामत के दिन जब वो देखेगा तो वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला हमको जो है खूब कसरत से इस्तगफार करने वाला बना दे। इतने हमारे अमाल जो हमने किए हैं, हमारी जबानों से जो बातें निकाले हैं, अल्लाह ताला उसकी माफी दुनिया में ही मांगने की तौफीक अता फरमा दे, और खूब खूब जो है दिन और रात इस्तगफार की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। आयत 30 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि बेशक चखो, बस हरगिज नहीं हम ज्यादा करेंगे तुमको मगर अजाब में, सिवाय अजाब के कोई चीज में ज्यादती क़यामत के दिन नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, फज़ूक़ू, बस चखो, यानी कि एक जो है इस्तेहज़ा अंदाज में बताया जा रहा है कि चखो मज़ाब, किसका, अजाब का। और क्या है वो अजाब, सिर्फ जो है उसमें ज्यादती होते चले जाएगी, उसमें कभी कम नहीं होगा ना। उसमें जो है कोई इंसान 10 साल रहने के बाद उसमें ये नहीं बोलेगा कि नाउ आई एम यूज्ड टू इट, अब मैं रहा उसमें, अब मेरे को आदत हो गई इसकी, नहीं नहीं नहीं, बल्कि जो है उसमें हर वक्त हर लम्हा जो है अजाब होते जाएगा। जैसा जो है अल्लाह ताला कुरान के अंदर दूसरी आयतों में आता ना कि जब उसकी आग धीमी होने लगेगी तो उसको क्या कर देंगे, उसकी इंटेंसिटी को और मजीद बढ़ा दिया जाएगा। सूरह निसा में क्या आता है कि जब उनकी जिल्दें जलना शुरू हो जाएगी तो दूसरी जिल्द से उनको जो है चेंज किया जाएगा, और हाल क्या रहेगा, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कि उसमें ना वो जिएंगे ना वो मरेंगे, ऐसी जो है अदमरी उनकी जो है हालत होगी, और बस उनके जो है अजाब में इजाफा ही करते चले जाएगा। और इसके बारे में जो है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल हमको मिलता है, वो फरमाते हैं कि ये जो आयत नंबर 30 है ना सूरह नबा की, ये सबसे सख्त तरीन आयत है, सबसे ज्यादा सख्त तरीन आयत है जो नाजिल हुई है जहन्नुम के बारे में, कि जहन्नुम में हमेशा इजाफा ही होता रहेगा, इसमें कभी कमी नहीं होगी बल्कि इजाफा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो है कौल है। तो अब देखिए कि ये आयत को क्या सहाबी क्या कंसिडर कर रहे हैं, साहबा की ये सबसे सख्त तरीन आयत है, क्योंकि कमी नहीं है, मुसलसिल उसके अंदर जो है इजाफा ही इजाफा है। इससे और क्या सख्त बात होगी कि वहां पर से तो एक तो हुकुम 80 साल खत्म, एक 80 साल वो रहेगा 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 रहेगा, वो भी दुनिया के 1000 साल के बराबर, वहां का एक दिन रहेगा। तो सोचिए क्या हजारों साल के दिनों के बाद अब वो एक हकब उसका मुकम्मल होगा, तो फिर उसको बताया जाएगा कि अब दूसरा हकब शुरू हो रहा है। यहाँ पर अब पार्ट 5 में जो हम देख रहे हैं मुत्तकीन का जो अंजाम है, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा। अब मुत्तकी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक मुत्तकी लोगों के लिए क्या है, मफाजा है, मुत्तकी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुत्तकी कौन है, ठीक है, मुत्तकी कौन है। मुत्तकी यानी कि जो अल्लाह ताला से डरता है, उसको यूजुअली हम क्या समझते हैं, मुत्तकी क्या है, डर, ठीक है। मुत्तकी एक्चुअली जो है वकी से है तकवा, राइट, एग्जैक्टली तकवा। इसका मतलब क्या है, अपने आप को जो है बचाना, वेरी गुड, परहेजगारी, ठीक है। ये सिर्फ जो है इसको अल्लाह का खौफ नहीं बोलेंगे, खौफ के लिए जो है अलग अलग खाइफीन वर्ड अक्सर कुरान में खौफ का वर्ड भी आया है, पर मुत्तकी का मतलब क्या है, बचने वाला, अपने आप को बचाने वाला अल्लाह ताला के खौफ और डर की वजह से। यानी कि खौफ और डर तो होता है पर उसके बाद एक्शन में आता है वो, ठीक है। वो जो दिल की कैफियत है खौफ और डर, वो क्या होती है, एक्शन में आती है, और वो क्या करता है, अपने आप को बचाता है, अल्लाह ताला की जो है अपने प्रिकॉशंस लेता है। किस चीज का डर होता है उसके दिल में,
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی سزا اور جہنم کا اس کے دل میں جو ہے ڈر ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ کیا ہے, اس کو متقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اپنے آپ کو جو بچانے والا ہے, پریکاشنز لینے والا ہے, اس کو متقی کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں پر دو جو ہے کیریکٹرز کا ڈسکرپشن ہے. ایک ہے طاغین, ٹھیک ہے, اور ایک ہے متقی. تو طاغین کیا ہے, طاغین کس کو کہیں گے, طاغی کون شخص ہے؟ اتنا یاد رکھ لو کہ وہ شخص جو اپنی منمانی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کے لمٹس کیا ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کے احکامات کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. بس وہ اپنی سرکشی کی, اپنی جو ہے منمانی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے. میں کیوں ایسا لباس پہنوں, میں کیوں ایسی جو ہے بات کروں, میں کیوں ان سے نہیں ملوں, میں کیوں جو ہے وہاں پر نہیں جاؤں, میں کیوں یہ چیز نہیں کھاؤں, مرضی ہے بھائی میری, میں جو چاہے وہ کروں. تو یہ کس کا ایٹیٹیوڈ ہے, یہ طاغین کا ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے, جو طاغی ہوتا ہے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور وہ ضد میں آ کر اللہ کی مخالفت کرتا ہے. اور اس کے برعکس جو متقی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اتنا محتاط اور اتنا پریکاشنز لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کہ ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے, اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر کیا حکم ہے. اب ایک سیکنڈ کے لیے رکیے, ٹھیک ہے, رک کے آپ اور میں تھوڑا سا سوچیں کہ ہماری لائف کیسی گزر رہی, ہماری لائف طاغی کی جیسی گزری یا ہماری لائف متقی کی جیسی گزری. میری زندگی اٹس مائی لائف, ٹھیک ہے, اور میں اپنی مرضی سے جیسا چاہے میں رہوں, یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے. یا میں جو ہے ہر چیز میں احتیاط کرتی ہوں, میں ہر کھانے سے پہلے احتیاط کرتی ہوں, میں ہر جگہ جانے سے پہلے احتیاط کرتی ہوں, میں کوئی جو ہے واٹس ایپ پہ کوئی جو ہے چیز دیکھنے سے پہلے احتیاط کرتی ہوں, میں کوئی جو ہے میسج سینڈ کرنے سے پہلے میں دیکھتی ہوں کیا میرے لیے اوکے ہے یہ چیز, میں جو ہے اسنیپ چیٹ پہ جب جاتی ہوں تو میں کیا کلک کر رہی ہوں, کیا سرچ کر رہی ہوں, واٹس ایپ پہ کیا میں سرچ کر رہی ہوں, میں کہاں پر جا رہی ہوں, میں کیا جو ہے کون سے رشتے میں رکھ رہی ہوں, یہ سب چیزوں سے پہلے کیا ہم سوچتے ہیں, یہ ہم کو چیک کرنا ہے. تو اگر ہم سوچتے ہیں تو الحمدللہ ہم جو ہے کہیں نہ کہیں الحمدللہ متقین کی کیٹیگری میں جو ہے ہم فال ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی آپ یہ یاد رکھیے کہ جو دنیا کی جو زندگی نا, اتنا احتیاط کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, نوٹ دس پوائنٹ, ٹھیک ہے, کنسنٹریشن سے ابھی سنیے, یہ بات میری نوٹ کریے کہ اتنا احتیاط کرنے کے باوجود بھی دنیا ایسی پھسلن ہے, دنیا ایسی اٹریکٹیو ہے, دنیا ایسی جال ہے جس کے اندر انسان کیا ہوتا کہ آہستہ آہستہ پھسلتے چلے جاتا. تو ہم کو ہر بار اپنے آپ کو کھینچنا ہے, ہر بار, ورنہ پھر کیا ہوتا کہ آہستہ آہستہ بعض وقت کیا ہے کہ غلط چیزوں کے ماحول میں رہو, آپ کو آہستہ آہستہ وہ دنیا کا رنگ چڑھتے جاتا. شروع میں تو آپ کیا کرتے, ریزسٹ کرتے, شروع میں تو آپ بولتے کہ نہیں بھائی یہ چیز غلط ہے, اور پھر کیا ہے, پھر بعد میں کیا ہوتا, آہستہ آہستہ آپ پھسلتے چلے جاتے, اور بعد میں پھر ایسا وقت آ جاتا کہ آپ اپنے غلط عمل کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتے. تو ہم کو بہت کیئرفلی دیکھنے کا ہے کہ ہم جو ہے ایسی محتاط زندگی گزارے, اور اس کے لیے بہت اچھی کمپنی ہونا ضروری ہے. اگر اچھی کمپنی نہیں رہے گی تو پھر آہستہ آہستہ ہم جو ہے متقین سے طاغین کی طرف کب چلے جاتے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا. تو اللہ ہماری حفاظت کرے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قیامت کے دن یہ جو ایسی زندگی گزارنے والا ہے, جو بچتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہے, اپنی محتاط زندگی گزارنے والا ہے, اس کے لیے آخرت میں کیا ہے, مفازہ ہے. مفازہ فوز سے ہے. مفازہ کا کیا مطلب ہے, کامیابی ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے قیامت کے دن کامیابی ہے, یا پھر جنت کامیابی کی اس کے لیے جگہ ہے, یا وہ وقت جو ہے کامیابی کا وقت رہے گا جہاں پر وہ کامیاب ہوگا. اور پھر فلاح کا ورڈ بھی جو ہے قرآن کے اندر استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب بھی جو ہے کامیابی کا مطلب ہی آتا ہے, پر فلاح میں جو کامیابی ہے اس کا ایسنس ڈفرینٹ ہے. فوز کون سی کامیابی کو بولیں گے, فوز اس کامیابی کو بولیں گے جس میں مصیبت سے بچ کر وہ پھر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. کون سا سکسس ہے, یہ کون سی سکسس ہے, جس میں وہ مصیبت سے بچ کر, جیسا فار ایگزامپل وہ جو ہے جہنم سے بچ کر جب جنت میں جاتا ہے, تو یہ کامیابی کو فوز کہتے ہیں. یہ کامیابی کو, جیسا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کیا ہے, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, بس وہ فاز ہے, وہ فوز ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت یاد کر لیجئے. فوز کی ڈیفینیشن کے لیے جو ہے آپ یہ آیت یاد کر لیجئے, آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ایکچولی فوز ہے. ٹھیک ہے, فلاح کیا ہے, بہت طویل محنت کے بعد کامیابی حاصل کرنے کو فلاح کہتے ہیں. طویل محنت کے بعد کامیابی حاصل کرنے کو فلاح بولیں گے. اور فوز مصیبت سے بچ کر جو ہے منزل کو پہنچنا,
फौज होता है। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मुत्तकी के लिए जो है फौज है, मफाजा है, और वो हदाइक़ व अनाबा। कैसा फौज है, कैसी कामयाबी है, क्या मिलेगा उसको आखिरत में? आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं हदाइक़ व अनाबा, हदाइक़ उसको मिलेंगे। हदाइक़ एक्चुअली वो बागात को कहते हैं जिसके अतराफ जो है ना सराउंडिंग जो है होती है, कोई वॉल्स होते हैं अतराफ से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर जो है अल्लाह ताला बता रहे ये जो है बहुत हाई फेंस रहेगा उसका। कैसा रहेगा? बहुत हाई फेंस रहेंगी। और फिर वो हाई फेंस का मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज को सराउंड करते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये अंदर का जो एरिया ये मेरा है और इसके बाहर का मेरा नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला बता रहे कि एक्चुअली क़यामत के दिन जन्नत में जो मुत्तकी रहेंगे उनको प्राइवेट गार्डन्स मिलेंगे जिसकी हाई फेंसिंग रहेंगी, और वो सिर्फ वो अकेले ओन करेंगे। वह आनाबा, और उसमें अंगूर रहेंगे। अब देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स के बदल सिर्फ अंगूर का जिक्र है। अंगूर एक तो जो है बहुत उम्दा जो है फ्रूट माना जाता है, और यूजुअली आप देखे होंगे वैसे कुछ यूजुअली बहुत ज्यादा रॉयल्टी को डिपिक्ट करने का रहा तो क्या करते, एक कोई जो है बादशाह अपने हाथों में अंगूर लेकर खाते रहता, कोई बादशाह को जो है मौज लेके खाते हुए या फिर जो है जाम लेके खाते हुए नहीं देखते। हम क्या करते, अंगूर खाते, यानी कि एक जो है बहुत रॉयल वाली जो है फीलिंग आती, राइट। तो अल्लाह ताला बता रहे कि वो ग्रेप जिसके अंदर जो है एक्चुअली ग्रेप्स क्या है, फ्रूट भी है साथ में ड्रिंक भी है, यानी कि उसके अंदर अल्लाह ताला ऐसा रखे फ्रूट एंड ड्रिंक। तो अल्लाह ताला बता रहे कि एक तो जो है गार्डन्स रहेंगे और अंगूर के बागात, और वो खाएंगे। वह कवाइब अतराबा, और फिर क्या है, नौखेज लड़कियां जो हम उम्र रहेंगी। कवाइब एक्चुअली जो है जवान लड़कियों को कहते हैं, जो गॉर्जियस वुमेन, बहुत खूबसूरत कंवारी, और वो मैरिड नहीं रहेंगी बल्कि कंवारी औरतें रहेंगी। और क्या है, अतराबा, हम उम्र रहेंगी, यानी कि हम उम्र का क्या मतलब है। अब देखिए कि बाज वक्त जो है ना एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा आने से, या फिर जो है जैसा बोलते हैं ना जनरेशन गैप जैसा हम बोलते हैं, काफी एज का डिफरेंस रहा तो सोच जल्दी मिलती नहीं, सोच बहुत डिफरेंट रहती। पर अल्लाह ताला बोल रहे जन्नत में कैसे कंपेनियंस रहेंगे हमारे, जो हम उम्र रहेंगे तो उसमें क्या है, कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, अंडरस्टैंडिंग आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, हम उम्र रहेंगे। और फिर साथ में क्या है कि सेम एज के रहने की वजह से जो है खूबसूरत भी वैसे ही रहेंगे, यानी कि हसीन इक्वली खूबसूरत भी जो है वहां पर रहेंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे कि इक्वली हसीन रहेंगे। और फिर क्या मिलेगा मजीद, वकासन दिहाका, और उनके छलकते हुए जाम वहां पर रहेंगे, छलकते हुए जाम, यानी कि कैसा कि अब जैसा दो चीजें आपस में जब मिलाते तो क्या होता, जाम क्या होता, छलकता हो, छलक जाता। तो अल्लाह ताला बता रहे वो वहां पर जो है वकासन दिहाका, छलकते हुए जाम रहेंगे, यानी कि एक तो जो है वो जाम कासन एक्चुअली वो ग्लास ऑफ ड्रिंक को कहते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एंड एक्सोटिक हो, यानी कि बहुत महंगी जो ड्रिंक होती है, ऐसी नॉर्मल कोई भी जो है 10 रुपए की ग्लास अगर है तो उसको नहीं बोलते, बहुत महंगी जो ड्रिंक होती है ना उसके लिए ये वर्ड आता है कासन, ठीक है। तो महंगी ड्रिंक, और वो भी कैसी रहेंगी, छलकती हुई, जैसा यूजुअली एडवर्टाइजमेंट्स में बताता ना कि ड्रिंक में क्या होता कि आप जो है ओके ब्रांडेड ड्रिंक्स, राइट, और फिर क्या है जब आप आइस ड्रॉप करते तो वो कैसा छलकता, तो कितना खूबसूरत नजर आता। आप देखिए कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट में ना नॉर्मल ड्रिंक नहीं बताता, हमेशा जो है स्प्लैशिंग ड्रिंक्स बताते, तो क्यों, ताकि वो जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती। तो अल्लाह ताला सोचिए कि अल्लाह ताला हमारे को वो चीज अट्रैक्ट करती मालूम है, इसीलिए अल्लाह ताला उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा हमको दे रहे हैं कि छलकते हुए जाम रहेंगे। ला यस्माउना फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, और नहीं वो सुनेंगे उसमें कोई जो है लग़व और किज़्ब, दो चीजें वहां पर नहीं सुनेंगे, एक तो वहां झूठ नहीं सुनेंगे और दूसरा जो है वहां पर किज़्ज़ाबा नहीं सुनेंगे, वहां पर कोई क्या है लग़व बात नहीं रहेगी। लग़व किसको कहते हैं, फालतू जो फजूल जो बातें रहती ना, मीनिंगलेस जो बातें रहती, यूजलेस टॉक्स जो रहते हैं ना, उस वो वहां पर नहीं सुनेंगे, राइट। उसके अंदर गॉसिप आया जाएगा, जो भी बेकार बात जिसका कोई दुनिया आखिरत का फायदा नहीं है वो झूठी वो बातें आ जाएंगी। और किज़्ज़ाबा का मतलब क्या, लाई, झूठ बात जो है वहां पर नहीं सुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ये क्यों बता रहे हैं, देखिए आप इमेजिन करिए, वो जमाने में इमेजिन करिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत, सहाबा इकराम की कैफियत क्या होता था। उन लोगों को बहुत लग़व बातें सुनने को पड़ती थी, किज़्ज़ाबा उनको सुनने को पड़ती थी, यानी कि वो क्या करते थे जो कुफारे मक्का थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ऐसे पेनफुल वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस बोलते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर तकलीफ होती थी, और वो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता था। वो सहाबा को जो है ऐसी बातें सुनने को मिलता था जो बहुत ज्यादा हर्टिंग होती थी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जन्नत में ऐसा नहीं रहेगा मेरे सहाबा, जन्नत में जो है नबी नहीं रहेगा, ए जो है मुत्तकीन नहीं रहेगा जन्नत में, तुम्हारा कोई झुटलाएगा नहीं, कोई बुरी बात नहीं कहेगा तुमसे, कोई तुमको हर्ट नहीं करेगा, कोई लग़व बात वहां पर नहीं होगी। अब देखिए कि यहाँ पर जन्नत की सिफत क्या बताई जा रही है, जन्नत में लग़व और किज़्ब नहीं रहेगा। अगर हम दुनिया में जो है लव की हमको आदत रहेगी, किज़्ब की अगर हमको आदत रहेगी, बेकार बातें करने की आदत, बस बैठे की बेकार बातें शुरू,
ٹھیک ہے, بیٹھے کی جو ہے لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع, بیٹھے کی جو ہے جھوٹ بات کرے کی جھوٹ جو ہے آرام سے بول لیتے, تو پھر ایسے لوگ جنت میں کیسا جا سکتے بولیے؟ کیونکہ جنت میں تو یہ دو کوالٹیز ہے نہیں, پر ایک انسان کے پاس دنیا میں اگر یہ دو کوالٹیز ہیں تو کیا وہ جنت کو ڈیزرو کرے گا؟ کیا وہ جنت میں جانے کے قابل بنے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ وہاں پر تو لغو اور کذب ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی ہم کو انڈائریکٹلی میسج مل رہا کہ ہم کو یہ عادت اپنے اندر سے نکالنا ہے. اف وی وانٹ ٹو گو ان جنت, اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے جنت کے قابل بنانا چاہ رہے تو ہم آپ کو یہ دو چیزیں اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی. اور پھر کیا ہے کہ جو گھر, ٹھیک ہے, جو محفل, جو ماحول لغو اور کذب سے پاک ہو, وہ گویا دنیا میں ہی جنت کا ایک نمونہ ہوتا ہے. تو اپنے گھروں کو ہم کو اس سے پاک بنانا ہے تاکہ ہماری گھر کیا بنے, جنت کا حصہ بن جائے, جنت کا ایک نمونہ بن جائے, جنت کی جیسے جو ہے ہمارا ماحول بن جائے. تو ہمارا کو کیا کرنے کا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, جزاء من ربک عطاء حسابا, اور بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے. اب دیکھیں من ربک, تیرے رب کی طرف سے, یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے رب کو ایڈ کر کے, یعنی کہ اپنا ایک, یعنی کہ رب کا جو ورڈ آتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے, ایک محبت, اور ایک یعنی کہ رب کیا ہوتا ہے, جو ہمارا جو ہے خالق, مالک اور مربی ہوتا ہے, ہمارے سے محبت کرنے والا, ہماری ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھنے والے کو رب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے, یعنی کہ جو جنت ہے تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے, اور پلس کیا ہے, عطاء حسابہ ہے, پلس کیا ہے, گفٹس ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے یہ. ٹھیک ہے, جیسا جو ہے کافر کے لیے جب اللہ تعالیٰ جب بتائے تھے نا, وفاقہ کا ورڈ استعمال ہوا تھا, یعنی کہ جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہ جو ہے جہنم میں ان کو ملے گا. پر جنت کے لیے کیا ہے, وفاقہ کا ورڈ استعمال نہیں کیا گیا ہے. جنت کے لیے کیا ورڈ استعمال کیا گیا ہے, عطا کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے, یعنی کہ گفٹس کا ورڈ استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیروں گفٹس ہے, یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایکسٹرا گفٹس ہے, جتنا تم عمل کرے وہ تو ملیں گا ہی, اس کے علاوہ ایکسٹرا تمہارے کو جو ہے جنت میں عطا کیا جائے گا. بہت سارے گفٹ جو ہے عطا کیے جائیں گے, جیسا تو عطا ہی عطا, میں خطا ہی خطا, جو ہے جیسا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بہت زیادہ گفٹس ملیں گے, پر ہم کیا ہے, خطا کار ہیں. پر یہ کیا ہے, یہ صرف اللہ کے لیے ہے, یہ کسی اور کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے. اچھا, اور پھر کیا ہے, حسابہ, یعنی کہ اتنا بے حساب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ انسان خود بولے گا کہ بس اللہ تعالیٰ بس. حسابہ ایکچولی کس کو کہتے ہیں, حسابہ اس کو کہتے ہیں کہ بے حساب کوئی چیز عطا ہو تو انسان خود جو ہے یہ کہہ دے, اتنا دے دینا, اتنا دے دینا, کہ لینے والا یہ کہے کہ بس بس. ٹھیک ہے, حسابہ کس کو بولیں گے, کہ دینے والا اتنا دے کہ لینے والا کہے بس بس. تو جنت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال بھی کریں گے کہ جنت میں ساری نعمتیں عطا ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, اور جنتی ساری نعمتوں کو دیکھیں گے, بے انتہا خوش رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے جنتی, کیا کچھ چاہیے, اور کچھ اور کمی ہے, کوئی چیز اور عطا کروں میں؟ تو جنتی بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ آلریڈی اتنا عطا کر دیے, بیونڈ ہمارے ایکسپیکٹیشنز اینڈ بیونڈ ہماری امیجنیشنز آپ ہم کو عطا کر دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم مطلب اور کیا آپ سے مانگیں گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ سب ہے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ نہیں, ایک اور ایک چیز ہے, ایک اور ایک چیز ہے جو میں نے تم کو ابھی عطا نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد جب جنتی دیکھے گا یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, تو ساری نعمتیں اس کے سامنے کیا ہو جائیں گی, چھوٹی ہو جائیں گی, پھیکی ہو جائیں گی ساری نعمتیں. اتنی پہلے تو کیا بول رہا تھا, بہت دے دیا اللہ تعالیٰ, کچھ نہیں ہونا. اور اس کے بعد جب دیدار ہوگا تو ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائے گی سامنے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے, ساری چیزیں کم لگنے لگے گی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دیدار نصیب کرائے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, وہ عطا پانے کے لیے کیا کرنا ہے, ہم کو متقی بننا ہے, ہم کو محتاط زندگی ہم کو جو ہے گزارنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اب یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض, ٹھیک ہے, آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا, کہ جو رب ہے آسمان کا اور زمین کا, اور جو ان کے درمیان ہے, وما بینہما, آسمان اور زمین کے جو بھی درمیان ہے, اس کا رب کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ کیسا رب ہے, رحمان رب ہے, بہت رحم کرنے والا رب ہے. پر اس کی رحمت کے باوجود کیا ہوں گا قیامت کے دن, حشر کا منظر کیا رہے گا, لا یملکون منہ خطابا, نہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے, کوئی اس ٹائم ہمت نہیں کر سکے گا اپنی زبان کو کھولنے کا, اس کی زبان بند ہو جائے گی. حالانکہ رحمان ہے, حالانکہ معلوم ہے کہ وہ رحمان ہے. اب دیکھیں کہ یہ تصور آخرت میں صحیح ہو جائے گا, رحمان ہونے کے باوجود بھی زبانیں بند ہو جائے گی. پر آج ہم کیا کرتے ہیں, آج ہم بولتے ہیں اے اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحمان ہے,
गुनाह माफ कर देता। गफूरुर रहीम है, वो तो माफ करने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप खता ही खता करते चले जाओ, ये तो मतलब नहीं है ना। रहमान का अल्लाह के सही तस्वुर क्या है कि अल्लाह ताला का जो है रहमत का तकाजा ये है कि हम फिर वो रहमत के अपने आप को मुस्तहिक बनाएं, हम ऐसे अमल करें जिससे हम अल्लाह के रहमत के मुस्तहिक हो जाएं। तो अल्लाह ताला बता रहे कि कोई खिताब करने वाला नहीं रहेगा, अल्लाह का ऐसा रोब रहेगा कि कोई जो है इवन क्या बताया जाता है क़यामत के दिन, इमेजिन करिए आप, जस्ट इमेजिन अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला के सामने सारी मखलूक खड़ी हुई है और इंसान, इतना रौब इंसान के ऊपर तारी होगा कि इंसान क्या करेगा, अपनी आंखें अपना चेहरा आजू बाजू हटाकर भी नहीं देखेगा किसी को, इतनी हैबत तारी रहेगी कि आजू बाजू चेहरा हटाकर भी नहीं देखेगा, सिर्फ आंखों के किनारों से देखेगा उन्हें, अपने चेहरे को मूव करने के लिए, एक हरकत हिलाने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं रहेगी, वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। और फिर वहां पर क्या, इल्ला हमसा, सिवाय जो है सांस की आवाज के कोई आवाज नहीं आएगी, सांस की आवाज रहेगी, सिर्फ लोगों की हैबत की वजह से जो सांस फूलने लगेगी ना, बस वो सांस की आवाज वहां पर रहेगी। और क्या रहेगा मंजर, देखिए अल्लाह ताला आयत नंबर 38 में फरमाते हैं, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, कि जिस दिन क़याम करेंगे रूह, रूहुल अमीन और फरिश्ते सफ दर सफ, यानी कि रूह और फरिश्ते क्या है, सफ दर सफ जो है वहां पर मौजूद होंगे और तमाम जो है खामोश अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे। अब देखिए रूह से मुराद, एक तो मुराद इससे लिया जाता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और ये सबसे राजिह कौल है कि रूह से मुराद जिब्राइल अमीन है, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए ये रूह का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पर उसके अलावा भी दूसरे और भी कौल हमको मिलते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि रूह से मुराद इंसान की अरवाह भी हो सकती है और रूह से मुराद कुरान भी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है क़यामत अल्लाह ताला के सामने क्या है, इंसान की रूह है नीचे झुककर खड़ी रहेगी, या फरिश्ते जो है खड़े रहेंगे, या इवन जिब्राइल अमीन जो है अल्लाह के सामने सौफून बनकर, बस सौफाती सफ़ा जो पढ़े थे ना हम लोग, तो वो इस तरीके से सफ दर सफ खड़े सीधी लाइन में खड़े हुए रहेंगे। और क्या रहेगा मंजर, इमेजिन करिए, ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा, ना कलाम कर सकेंगे। अब ठीक है फरिश्ते मौजूद है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौजूद है, अरे भाई मुकर्रब फरिश्ते और अंबिया इकराम मौजूद है, अरे भाई अंबिया क्या मुकाम है उनका, पर क्या है, ला यतकल्लमून, नहीं वो बात कर सकेंगे, नहीं वो कलाम कर सकेंगे। फरिश्तों की हिम्मत नहीं रहेगी जबान खोलने की, अंबिया इकराम की हिम्मत नहीं रहेगी जबान खोलने की, क्यों, अल्लाह ताला की हैबत की वजह से, अल्लाह के रौब की वजह से, अल्लाह ताला का यानी कि जिस तरीके से अल्लाह ताला का वजूद रहेगा उसके सामने सारे लोग जो है खामोश होंगे। और क्या है, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, सिवाय उसके जिसको रहमान इजाजत दे दे। क्या है, रहमान इजाजत, जैसा आता ना, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना सूरह क़ाफ में, राइट, या सूरह कमर की आयत है, चेक कर लेना, लिमनिल मुल्कुल यौम, कि कौन है आज बादशाह, किसकी आज बादशाही है, कोई जवाब नहीं देगा, फिर अल्लाह ताला खुद जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, सिवाय मेरे क़हार बादशाह के किसी की जो है आज बादशाही नहीं है। तो ये क्या है, किसी को हिम्मत नहीं रहेगी ना अल्लाह ताला के सामने कलाम करने की, खामोश अल्लाह ताला के सामने जो है लोग क्या करेंगे, खड़े हुए रहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कुछ लोगों को इजाजत देगा, क्या है, अल्लाह ताला कुछ लोगों को फिर इजाजत देगा, जिसको इजाजत देगा फिर वो वहां पर बात कर सकेंगे। जैसा अल्लाह ताला जो है सूरह हूद की आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौमा याती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्नी, जब वो दिन आ जाएगा यानी कि क़यामत का दिन, तो कोई नफ्स अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर कलाम नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा कलाम, अल्लाह का इज़्न हुए तक कोई अंबिया नहीं, कोई फरिश्ते नहीं। और सूरह बकरा में भी जो आयतुल कुर्सी की आयत है ना, उसमें 255 में सूरह बकरा की, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो सिफारिश कर सकेगा अल्लाह ताला के नजदीक, इल्ला बिइज़्नी, सिवाय उसकी इजाजत के, उसके इज़्न के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। अब देखिए कि ये क्या बता रहे अल्लाह ताला, जो मुश्रिकीन का जो कॉन्सेप्ट था ना क़यामत के बारे में, वो लोग क्या समझते थे, जो एंजल्स है ना अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो लिहाजा हम अगर इनकी पूजा करेंगे आज तो वो हमारी क़यामत के दिन सिफारिश करेगी, ठीक है, वो हमारी सिफारिश करेगी और हमको अल्लाह ताला के सामने जो है बचा लेगी। अब क्या बता रहे अल्लाह ताला, फरिश्ते ला यतकल्लमून वाली कैफियत में रहेंगे, ठीक है। और फिर उसके अलावा भी अगर हम ये समझेंगे कि कोई अंबिया बचा लेंगे, कोई औलिया बचा लेंगे, कोई बुजुर्ग बचा लेंगे,
تو پھر دیکھیے کیا ہے اللہ تعالیٰ الا من اذن لہ الرحمن، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دیں گے، انبیاء کو اجازت دیں گے، اولیاء کو اجازت دیں گے، ہمارے بزرگوں کو اجازت دیں گے، پر کہ اللہ کی اجازت کے بعد وہ ہماری سفارش کر سکے. اور کس کو اجازت دیں گے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کا اذن کس کے ساتھ رہے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں خوش کرتے تھے، یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، جس کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اجازت دے گا. تو وہ کون ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے اعمال اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے اور بھی جو ہے سفارش کا کانسیپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں. دیکھیے ہم یہاں پر سفارش کے کانسیپٹ سے بہت زیادہ کلیئر رہنا ہے ہم کو، کہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، ہاں اللہ کی اجازت ہوگی تب سفارش کریں گے، پر کیا کہیں گے؟ وقال صوابا کہیں گے، وقال صوابا کہیں گے، کہ سوائے جو ہے درست بات کی کچھ بات نہیں کہیں گے. اب صوابا کے بارے میں جو ہے الگ الگ قول ہم کو ملتے ہیں، اور اس سے مراد بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ توحید کا جو ہے صرف وہاں پر کلمہ ہوگا، نعرہ ہوگا، بولیں گے بھی تو توحید کی بات بولیں گے، اور پھر جو ہے سفارش کریں گے بھی تو توحید والے کی سفارش کریں گے. کیا ہے؟ سفارش بھی کس کی کریں گے؟ توحید والے کی جو ہے سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ حق کی بات ہوگی، وہاں پر اپنی مرضی کی کچھ بھی منمانی والی بات نہیں ہوگی، یعنی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی، چاہے اولیاء رہو بزرگ رہو، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کر دیجئے، آپ ان کو جو ہے جنت میں ڈال دیجئے. وہ صرف ان کی سفارش کریں گے جو دنیا میں حق کا کلمہ بولے تھے، جو ہے توحید پر تھے. اب جیسا فار ایگزامپل اگر ہم لیں گے کوئی جیسا جیسا اپنے جو ہے نوح علیہ السلام کا لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کیا ہے؟ خود بڑے انبیاء ہے. انفیکٹ نوح علیہ السلام جو ہے اولو العزم جو ہے انبیاء میں سے ہے، رائٹ. اولو العزم 5 جو اولو العزم انبیاء ہے، تو ان میں سے نوح علیہ السلام ہے. اگر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا میرا بیٹا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ایمان تو نہیں لایا تھا، پر کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول کریجیے. کیا یہ نوح علیہ السلام یہ ہمت کریں گے بولنے کی؟ ہرگز نہیں. نوح علیہ السلام ایسی سفارش ہی نہیں کریں گے، صرف حق کے علاوہ کوئی بات وہاں پر نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جس کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو وہ بھی کیسی سفارش رہے گی؟ حق والی سفارش رہے گی. باطل، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کو جنت میں ڈال دیجیے، ابو لہب میرا چچا تھا اس کو جنت میں ڈال دیجیے، ابو طالب تو میرے سب سے بڑے سپورٹر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دیجیے. یہ ہمت ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو سفارش کے لیے بھی انسان ڈیزرونگ رہنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے وہ سفارش کا مستحق ہوگا. تو کیا ہے سفارش کے سٹیپس؟ ایک، اللہ کی اجازت ہوگی تب کوئی سفارش کرے گا. دوسرا، کس کی سفارش کی ایلیجیبلٹی دیکھی جائے گی اور اس کے حساب سے اس کی جو ہے سفارش قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوم الحق، یہ ہے برحق دن، فار شور یہ آنے والا ہے، اور اس میں صرف جو ہے حق بات دیکھی جائے گی. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ پھر اب جو چاہے وہ اتخذ بنا لے، ٹھیک ہے. اپنے آپ کی اوپن آپشن اللہ تعالیٰ دے رہے، اوپن انویٹیشن اللہ تعالیٰ دے رہے کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. مآبا لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مآبا کس کو کہتے ہیں؟ لوٹنے کی جگہ کو. اب جس کا دل بول رہا اپنی رب کی طرف جو ہے ٹھکانہ بنا لے. کیا مطلب ہے اپنی رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے؟ یعنی کہ آپ دنیا میں دیکھ لیں، چیک کر لیں وہ راستے کو جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ سے ملائے. اب جو چاہے تم کر لو، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ، اور چاہے تو تم اپنی مرضی سے جو ہے راستہ اختیار کر لو. تو ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ وہ راستہ اختیار کرنے کا ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے، اور ایسا پروگرام جسے اختیار کر کے، یعنی کہ ایسی پلاننگ جسے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رسائی حاصل ہو سکے، اللہ کو پہنچ سکے. اب اللہ تعالیٰ بتا دیا ہم کو نا کلیئرلی، دنیا میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتا دیا ہم کو کہ کون سا چیز اپنانے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور کون سا عمل کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا دیے، قرب کی چیزیں بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے کیا پسند ہے. جیسا فار ایگزامپل ایک چھوٹی چیز، مسواک کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ پھر کیا ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں؟ مسواک، چھوٹی چیز بتا رہی ہوں نا، مسواک کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اول وقت پہ نماز پڑھنے سے اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سجدے کی حالتوں میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تہجد کے آخری حصے میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رائٹ.
یہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے ملانے والی یہ جو ہے چیزیں ہیں. کیا ہم اس کو پھر حاصل کرتے ہیں؟ لوگوں کا دل جیتنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. لوگوں کے دل کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. ہم جب جو ہے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کئی ایسی چیزیں، رائٹ، ایگزیکٹلی، صلہ رحمی سے اللہ کا جو ہے قرب حاصل ہوتا ہے. تو ہم کو یہ چیزیں کر اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا ہے. اللہ اوپن انویٹیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا ہے، اوپن آپشن ہمارا ہے. ہم اللہ کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ سے دور جانے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. قرب یعنی کہ کلوزنس، اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلوزنس کو قرب کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے خبردار کر دیا تم کو قریبی عذاب سے. یعنی کہ قریبی عذاب سے مطلب قیامت کا دن بہت قریب ہے. یا تو قیامت کا دن قریب ہے، چلو ٹھیک ہے، تم کو بہت دور نظر آ رہا نا، تو تمہاری موت بھی تو تمہاری قیامت شروع، رائٹ؟ تو تمہاری موت بھی تو قریب ہے. کتنی قریب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے جو جوتے کا ہمارے جو جوتے کی ڈوری ہوتی نا، جیسا وہ ہمارے کو اٹیچ ہے، جیسا وہ قریب ہے، بالکل نزدیک ہے، ویسے ہماری موت ہے بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو چیز شور آنے والی رہتی نا، تو اس کو بھی قریب کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. جو پکا ہے، جو فور شور ہے نا، ہم جو ہے ارے اب بھی کر دیتی ہوں میں. اب جیسا بولتے ہیں نا ہم کوئی بھی سینٹینس میں، ارے اب بھی کر دیتی ہوں. اب بھی کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب بالکل جلد ہم کریں گے، بالکل قریب ہے وہ چیز جو ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے انا انذرناکم، بے شک ہم نے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے خود ہم ڈرا رہے. تم کو محسوس ہو رہا ہے جیسا مشرکین مکہ وہ زمانے میں، امیجن کریے، تم کو محسوس ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈرا رہے. ہاں، اور اب جیسا اب ایٹ پریزنٹ ہماری سچویشن دیکھیے کہ تم کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو قرآن بولنے والی ہے وہ تم کو ڈرا رہی. نہیں، ایکچولی یہ ڈراوا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا پھر جو ہے جو تم کو قرآن سکھاتے ان کی طرف سے نہیں آ رہا. یہ ڈراوا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ خبردار رہو کہ قریب ہے قیامت. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اور ہر ایک نفس، مرء کا مطلب کیا؟ انسان، آدمی کو کہتے ہیں. وہ جان لے گا ما قدمت یدا، جو اس نے اپنے آگے، اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے. یعنی کہ جو دونوں ہاتھوں سے ہم کمائی کرتے نا، وہ کمائی جو ہم اپنی کمائی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو آگے بیچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ چیز جو ہے قیامت کے دن وہ پائے گا. اچھی کمائی تھی تو اچھی چیزیں پائے گا، بری کمائی تھی تو بری چیزیں پائے گا. جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں کیا ہے؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر چیز جو اس نے کمایا تھا وہ اپنے آگے پائے گا، وہ اپنے آگے جو ہے اس کو موجود پائے گا. آج دیکھیے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 کتنے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوئی نا. اور اس کے علاوہ جو ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. کیا ہے؟ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو بھی اس نے آگے بھیجا ہے اور جو بھی اس نے پیچھے چھوڑا ہے. ہر چیز اس کو جو ہے وہاں پر بتا دیا جائے گا. جو ہم اب دیکھیے ہم کو چیک کرنا ہے ہم کیا آگے بھیج رہے، کون سے اعمال ہم آگے بھیج رہے. اس کی جو ہے بہت ڈیٹیل میں وضاحت سورہ قیامہ میں آیت نمبر 13 میں ہم لوگ لیے تھے. اگر کوئی جاننا چاہ رہے اس کی ڈیٹیلز میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے فَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر وہ اس دن کہے گا. کون کہے گا؟ جو انکار کرنے والا ہے اس دن کہے گا ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے افسوس، کاش میں خاک ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا. اب دیکھیے یا لیتنی میں جو ہے یا پلس لیتنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ لیتنی کا ورڈ ہی خود جو ہے کاش کے معنی میں جو ہے آتا ہے. اب یا کا اضافہ ہو، یا ایکچولی یہ کیا ہے؟ یا ویلتنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دو اضافہ کرے، ہائے افسوس، جیسا ہوتا نا ارے افسوس بولتے اپن، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ دوسرا ہم ہائے افسوس بولے تو اس کا مطلب اور زیادہ شدید غم کا یعنی کہ ایموشن ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہائے کاش، ہائے افسوس، کاش میں مٹی ہوتا، کہ میں کچھ نہیں ہوتا، میں خاک ہوتا، میں میرا وجود ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ جیسا قیامت کے دن ایون حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اینیملز رہیں گے، جو جانور رہیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جب مٹی بنا دیں گے نا، ان کا حساب کتاب کر کے مٹی بنا دیں گے، وہ دیکھ کر جو ہے کافر بولیں گا کاش میں جانور ہی ہوتا کہ جو ہے میرے کو بھی آج اس طرح سے مٹی بنا دیا جاتا. یا پھر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ شاید ابلیس بولے گا، کیونکہ وہ سب سے بڑا کافر اور سب سے پہلا کافر ہے. تو وہ بولے گا کہ جو ہے کاش میں مٹی ہوتا، کیونکہ وہ کیا کرا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا تو وہ کیا تکبر کرا تھا، میں تو جو ہے کس سے بنا ہوا ہوں؟ آگ سے بنا ہوا ہوں. اور وہ اب کیا افسوس کر رہا کہ کاش میں آگ سے نہیں بلکہ مٹی سے ہی بنا ہوا ہوتا اور میں ختم ہو جاتا. اور صحابہ اکرام اپنی زندگیوں میں روایتوں میں آتا ہے کیا کہتے، صحابہ اکرام جب جو ہے یعنی کہ اپنی قیامت کا تصور کرتے تو کہتے کہ کاش میں جو ہے کوئی پرندہ ہوتا
جو ہے قیامت کے دن جس سے کوئی پوچھ نہیں ہوتی. کوئی کہتے کہ کاش میں جو ہے ایک درخت کا پتا ہوتا جو گرتا سوکھ کر ختم ہو جاتا دنیا میں اور اس سے جو ہے کوئی پوچھ نہیں ہوتی. تو صحابہ اکرام اتنا جو ہے اپنی قیامت کی جو ہے بارے میں ورید رہتے, اپنے سوال جواب کے لیے ورید رہتے. تو ہمارے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آگے کیا بھیج رہے ہیں اور ہم جو ہے کتنا اپنے قیامت کی جو ہے تیاری کر رہے ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جانے کا راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں. یہ ہمارے کو چیک کرنے کا ہے. تو